बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लेकिन जाहिर है हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स फराहम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं बारिश की तबाहकारियाँ, फिर सैलाब की तबाहकारियाँ, और उसके लिए जो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तसलसल के साथ जारी है। अब जिन जिन इलाकों से खतरा टल गया है वहाँ पर फिर ज़ाहिर है इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन जहाँ पर अभी भी खतरा मौजूद है सैलाब के आने का, दरियाओं के बिपरने का, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पहली प्रायोरिटी ये है कि जान और माल और मवेशी जो है उन्हें बचाया जा सके। तो भारत की ज़रा पहले जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मसाइल जो है वो टू फोल्ड हो जाते हैं, इन द सेंस के एक तो बारिश, सैलाबी सूरत हाल, ऊपर से अगर भारत जो है वो पानी छोड़ दे अपनी तरफ से दरिया में तो फिर सूरत हाल यहाँ पर ज्यादा खराब हो जाती है। और भारत भी यकतरफा तौर पर, खुद साख्ता तौर पर ये समझ के बैठा हुआ है कि वो आबी जो सिंतास आबी मुआहिदा है वो मुअत्तल किए हुए हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से वो सिंतास वाटर कमिश्नर्स की बजाय वो अपने सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करके सिफारती तौर पर पाकिस्तान को फ्लड वार्निंग दे रहा है। अब भारत की आबी जारहियत दरियाए चिनाब में फिर सैलाब आया। भारत सिंतास मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। जैसा कि भी आपको बताया कि मोदी सरकार हर बार इंडस वाटर कमिश्नर की बजाय हाई कमीशन के जरिए फ्लड वार्निंग दे रहा है। भारतीय हाई कमीशन ने चिनाब में अखनूर के मकाम पर हाई फ्लड से आगाह किया और हेड मराला पर पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। फिर मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर हमने देखा कि ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त भी मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ के 28 गांव ज़ेरे आब आ चुके हैं और मुल्तान में भी सैलाबी सूरत हाल है। हाँ जी, तो फिर मुल्तान को खतरा हुआ तो फिर एडम मोहम्मद वाला के करीब बंद को तोड़ा जाएगा और दरियाए रावी में कबीर वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सो पानी रेलवे ब्रिज से टकराने लगा है। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। तो आप सोचें, इससे सिर्फ ये नहीं कि ज़मीनें ज़ेरे आब आ जाती हैं, आपका जो एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, जो आपके राब्ते सड़कें हैं वो डैमेज होती हैं। अच्छा, दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक हद तक सैलाबी सूरत हाल है और कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, साहिबाल, बिहाड़ी, बहालपुर के अजला बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। अच्छा, ये लास्ट मॉनसून का स्पेल है और उसके बाद ये अभी भारत की जानिब से गुज़िश्ता 2 से 3 दिन पहले एक फ्लड अलर्ट जारी किया गया और दोबारा से एक सैलाबी लीला पाकिस्तान की तरफ छोड़ा गया। अब हो क्या रहा है कि दोहरी अजियत का सामना है पाकिस्तान को। एक तरफ से अर्बन फ्लडिंग हो रही है, फ्लैश फ्लडिंग हो रही है और टोरेंशियल रेन्स हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं। हमने अभी गुजरात में देखा कि गुजरात में पिछले 20 घंटे के अंदर 506 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। और एक तरफ जो है वो कुदरती आफात का पाकिस्तान को सामना है और वो इसलिए है कि हमने क्लाइमेट चेंजेस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको हमने सीरियसली नहीं लिया और हमने बहुत अपना माहौल को भी ख़राब किया और अपने मौसम के हवाले से भी हमने अपना ख्याल नहीं रखा। हमने अपने ज़खायर को जो है वो वेस्ट किया। एक चीज़ और है, ज़ाहिर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस तरह का नहीं है जो इस मौसम की सख्ती को झेल सके। प्लस जो दरिया किनारे, जो रिवर बेड्स हैं, वहाँ पर हमने देखा आबादियाँ भी हैं। वहाँ पर जब हम अगर स्वात और केपी की बात करें तो वहाँ पर तो भाई होटल्स भी बने हुए हैं। सो ये वो सब तमाम तर कहते हैं ना, हमें रीथिंक करना होगा तमाम तर सूरत हाल को और हमें उस हिसाब से ही अपनी पॉलिसी मुरतब करनी होगी कि हम इन कुदरती आफात का जो हर साल आ रही हैं उनसे कैसे झेल सकते हैं। तो जाहिर है ये सिचुएशन तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारे वो नुमाइंदगान सोचें जो इस सिचुएशन में ग्राउंड पर मौजूद हैं और कई कई दिन से मौजूद हैं। सैल्यूट टू देम कि वो वहाँ से हमें लाइव रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं। आपको पता है वहाँ हालात कैसे हैं, जाना मुश्किल है, पानी है, वबाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जिम्मेदारी, अपना फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं। सो मुल्तान से हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे और दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। तो मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा अहमद ने, झंग से कमर जमान हमारे साथ मौजूद है और लाहौर से अलमास खान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अलमास का। लाहौर से अलमास, बताइएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या इंतजाम देख रहे हैं? फ्लड रिलीफ कैंप्स में इंतजामात मुकम्मल है? बिल्कुल साइम, यहाँ पे लाहौर में 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे ये फ्लड रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं, जिनमें से एक पर मैं मौजूद हूँ। ये है जगह बाबू साबू, ये बाबू साबू इंटरचेंज है क्योंकि ये साथ ही मोटरवे है। इसके साथ यहाँ पे एक आबादी है जिसका नाम 100 फीट रोड उसका नाम है। उस आबादी का नाम, वो सारी की सारी पानी से ढकी गई थी। तो उसके
لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ کیمپ جو خیمہ بستی ہے یہ جماعت اسلامی کا ذیلی ادارہ ہے، الخدمت فاؤنڈیشن، یہ انہوں نے اسٹیبلش کی. اور ایک اسی طرح کی چونگ ایک علاقہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، تھیم پارک جو تھی جگہ، تھیم پارک بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے کیونکہ وہ ریور بیڈ کے اندر تھی. وہ بھی وہاں پہ بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے خیمے لگے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ ایک اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ذیلی ادارہ ہے خدمت خلق، انہوں نے بھی اسٹیبلش کیا ہوا ہے. تحریک لبیک والوں نے بھی اسٹیبلش کیا ہوا ہے. یہ 2-3 جو ہم مختلف جگہوں پہ جا کے کرتے رہے ہیں، ان میں سے ایک پر یہاں اس وقت میں موجود ہوں. یہاں پر تقریباً 160 خیمے لگائے گئے تھے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو 100 فٹ روڈ پر رہتے ہیں. یہ جب سے یہ سیلاب آیا تھا تب سے یہ ان لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی یہاں آ کے انہیں دیتے ہیں، اور خود بھی لوگوں کو کھانا وانا کھلا کر 3 وقت کا کھانا انہیں دیا جاتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ پیچھے جو کیمپ لگا ہوا ہے انہیں ناشتہ دیا جا رہا ہے. وہ مطلب وہ صرف الخدمت فاؤنڈیشن یا پاکستان مرکزی مسلم لیگ نہیں، جو جتنے بھی لاہور میں مخیر حضرات ہیں یا NGOs ہیں وہ اپنے تائیں یہاں پہ لوگوں کو آ کے انہیں کھانا کپڑے، بلکہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ رات کو بڑی سردی پچھلے 2-3 دنوں میں ہو گئی تھی، بارش ہو رہی تھی، ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ سردی ہوا بھی چل رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے پرانے کمبل اور نئے جس طرح بھی ہے وہ یہاں پہ پہنچائے ہیں، اور یہ بھی انہیں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں. ناشتے میں یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ نان کلچہ وغیرہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں پہ بسکٹ اور نان خطائی ایک چیز ہے، وہ چائے کے ساتھ انہیں ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے. یعنی اچھا ناشتہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جو تھیم پارک کے لوگ تھے وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی. وہاں پہ 2 مختلف جو جماعتیں ہیں ان کی ذیلی ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی لوگوں اچھا جو سب سے بڑی بات سائم یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، بڑی دکھ والی بات ہے، یہ لوگ یہ کل تک پرسوں تک یہاں پہ 160 خیمے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ اب کافی کم ہو گئے ہیں، صرف 60 کے قریب رہ گئے ہیں. تو 60 خیمے کہاں گئے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ابھی معاملہ تو ختم نہیں ہوا، لیکن یہ 60 خیمے ادھر چلے گئے جہاں پہ ان کے گھر تھے 100 فٹ روڈ پر. وہاں پہ لوگوں ظاہر ہے وہ بھر گیا تھا، سیلابی ریلے سے پانی بھر گیا تھا لوگوں کے گھروں میں، تو چھوڑ کے لوگ یہاں پہ آگے مجبور تھے یہاں پہ رہنے میں. ان کے گھروں میں جو جتنا بھی سامان تھا وہ چوری ہونا شروع ہو گیا. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. ایک تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو لوگ متاثر ہیں، اور پھر انہی کے گھروں سے اگر سامان چوری ہونے لگے تو ظاہر ہے اس پر کیا کہہ سکتے ہیں، انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے اس پر. ساتھ ہی رہی گا الماس، ہمیں مین وائل کبیر والا سے خرم شہزاد نے بھی جوائن کر لیا، لیکن پہلے رخ کر لیتے ہیں ملتان کا، کیونکہ دریائے راوی سے ملتان بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. اور ملتان میں اکبر فلڈ بند پر پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ فیصلہ کب کیا جائے گا، اس سے یہ صورتحال جان لیتے ہیں مرزا احمد علی سے. تو بتائیے گا مرزا احمد کہ یہاں پر صورتحال کو کس طرح مانیٹر کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم بستی لنگڑیال میں موجود فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود ہیں جہاں پر سیلاب سے متاثرہ افراد کو لایا جا رہا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خیمہ بستی ہے یہ دن بدن بڑی ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ ہر قسم کی سہولت بھی دی جا رہی ہے، لائٹ کا بندوبست بھی ہے، ہر خیمے میں پنکھا بھی دیا گیا ہے. محکمہ صحت کی ٹیمیں ہر خیمے میں اگر بچوں کو پولیو کے قطرے اور حفاظتی ٹیکے بھی لگوا رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے سیلاب متاثرہ بچوں کے لیے اسکول بھی قائم کیا گیا ہے، اور فلڈ ریلیف ہسپتال آن ویل جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور بچوں کے لیے یہاں پر پلے لینڈ بھی بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ مخیر حضرات کی جانب سے بھی ان فلڈ ریلیف جو خیمے لگائے گئے ہیں یہاں پر کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے. 3 وقت یہاں اچھا کھانا دیا جا رہا ہے، جبکہ پینے کے صاف پانی کا بھی یہاں بندوبست کیا جا رہا ہے. بات کی جائے سیلابی پانی کی تو سیلابی پانی کا جو دباؤ ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. انتظامیہ کے مطابق محکمہ آب پاشی کی گیج پر اگر 417 فٹ تک پانی آ جاتا ہے تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اس صورتحال کے پیش نظر جو ہے ہیڈ محمد والا بند کو بریچ کیا جائے گا، جبکہ دوسرا بریچنگ پوائنٹ شیر شاہ بند کے قریب لگایا گیا ہے، اس کو بھی بریچ کیا جائے گا تاکہ پانی کو راستہ دیا جا سکے. اور یہ پانی کا فلو جو ہے شیر شاہ سے نکلتا ہوا چوجہ آباد، جلال پور، پیر والا اور دوسری طرف مظفر گڑھ کے بہت سے علاقوں سے ہوتا ہوا ہیڈ پنجند میں جائے گا. آپ کو بتاتا چلوں کہ جھونک وینس سے لے کر جلال پور پیر والا تک جو ہے تقریباً 150 کلومیٹر کی یہ پٹی ہے ملتان کی جو اس سیلابی پانی سے متاثر ہے، اور
38 سے زائد مواضعات ہیں جو متاثر ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق اس وقت جو ہے 5.5 لاکھ افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے، جن میں ملتان ڈویژن کے 4 لاکھ سے زائد افراد ہیں جن کو ریسکیو کیا گیا تھا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ہاں منتقل ہو چکے ہیں، کیونکہ یہاں قریبی آبادیوں میں ان کے رشتہ داروں کو بھی گھر ہیں، اور جن لوگوں کا کوئی آسرا نہیں تھا، صرف ان کا وہی گھر تھا جو پانی میں آ گیا ہے، وہ ان لوگوں کو فلڈ ریلیف کیمپ سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ لیکن جھونک وینس کے قریب جو ہے بہت سے لوگ اب بھی اپنے گھروں میں موجود ہیں اور پانی میں گھرے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے جانور وہاں موجود ہیں، قیمتی سامان موجود ہے، اگر وہ گھر چھوڑ جاتے ہیں تو چوری ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ پچھلے فلڈ میں بھی بہت ساری چوریاں ہوئی تھی جن کا کوئی بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا تھا۔ اس وقت جو ہے ملتان شہر کے جو بڑے فلڈ بند ہیں، جس میں اکبر فلڈ بند ہے، ہیڈ سکندری نالہ بند ہے اور شیر شاہ بند ہے، ان کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ جو بریچنگ پوائنٹ ہے وہاں پر تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اگر آبپاشی گیج کے مطابق 417 فٹ لیول ہوتا ہے پانی کا، تو فوری طور پر جو ہے بریچ کر کے ملتان شہر کو بچایا جائے گا۔ اس وقت جو ہے یہاں اگر بات کی جائے فلڈ ریلیف کیمپس کی، تو 38 سے زائد فلڈ ریلیف کیمپ جھونک وینس سے لے کر جلال پور پیر والا تک پوری دریائی بیلٹ کے ساتھ لگائے گئے ہیں، اور انتظامیہ کوشش کریے کہ یہاں ہر ممکن سہولت دی جا سکے۔ اس وقت ہم یہاں بستی لنگڑیال میں موجود ہیں، یہاں ہر خیمے میں بجلی کا انتظام بھی ہے، پنکھے بھی دیے گئے ہیں، بچوں کے لیے اسکول بھی ہے، ہسپتال بھی ہے، محکمہ صحت کی ٹیمیں بھی موجود ہیں، جانوروں کے لیے یہاں پر ونڈا بھی دیا جا رہا ہے، گھاس کی سہولت بھی ہے۔ جو انتظامیہ بیسٹ سے بیسٹ سہولت اپنی دے سکتی ہے وہ یہاں سیلاب زدگان کو دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مخیر حضرات ہیں، وہ بھی گاہے بگاہے دن کے مختلف حصوں میں چائے یہاں پر سرو کی جاتی ہے، بسکٹ یہاں پر سرو کیے جاتے ہیں، اور جو باکسز ہیں چاول کے وہ بھی یہاں پر سرو کیے جاتے ہیں۔ جی مرزا احمد، یہ بتائے گا کہ واش رومز کا انتظامات کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہم نے سنا تھا موبائل واش رومز کی کمی ہے، اور کل گورنر ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ موبائل واش رومز لگائے جائیں گے، اور یہ مانا بھی تھا کہ کمی ہے واش رومز کی۔ اس کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل، یہاں ملتان میں جہاں جہاں فلڈ ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں، بستی لگائی گئی ہے، ان کے ساتھ ہی جو ہے واش روم کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ موبائل واش روم کے یعنی باکس بنا کے وہ کسی نہر کے کنارے یا ان فلڈ ریلیف کیمپ سے تھوڑے فاصلے پر جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں، اور وہاں پانی کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ ملتان میں 38 جو فلڈ ریلیف کیمپ ہیں وہاں پر واش روم کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان سیلاب زدگان کو ایسا ماحول دیا جائے کہ جیسے یہ اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت جو ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے گھر جو ہے وہ فلی پانی میں گھرے ہوئے ہیں، اور متعدد گھر گر بھی چکے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق جو ہے یہ پانی کا ریلا گزرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد تخمینہ لگایا جائے گا کہ لوگوں کے کیا نقصان ہے، اور حکومت کی پالیسی کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ ایک بات آپ کو اور بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سینکڑوں ایکڑ کھڑی اراضی پر جو ہے فصلات وہ تباہ ہو چکی ہیں، جن میں مونگی ہے، تل ہے، جوار ہے، مکئی ہے اور سبزیاں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ مرزا احمد علی ساتھ ہی رہے گا، آپ نے ہمیں ملتان کی اپڈیٹ دی۔ کبیر والا چلتے ہیں، خرم شہزاد ہمارے ساتھ ہے۔ خرم، ذرا بتائیے گا، یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ نمائی علاقہ عبدالحکیم ہے، یہاں پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، ریلوے ٹریک پر پانی آ گیا ہے، دوسرے یہاں پر ریلیف کا آپریشن کس طریقے سے جاری ہے، وہ بھی اپڈیٹ دیجیے۔ ہاں جی بالکل، واقعی کبیر والا کے علاقے ہیڈ سدنائی کے مقام پر اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے، جس کی وجہ سے پانی کی شدت میں اس قدر اضافہ ہے کہ گزشتہ روز سے اب تک بھی ریلوے ٹریک کو پانی کراس کر رہا ہے، اوپر سے گزر رہا ہے۔ نہ صرف ریلوے ٹریک سے بلکہ اس سے آگے مین جنگ روڈ ملتان اسلام آباد روڈ ہے، وہ کوٹ اسلام کے قریب اس پل کو بھی وہ اوپر سے کراس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ریلوے حکام کی جانب سے اس برج کو جو ہے وہ یہاں سے گزشتہ روز تقریباً 60 ٹرینیں تھیں جن کو معطل کر دیا گیا ہے، جو کہ خانیوال، شورکوٹ اور فیصل آباد سیکشن ہے، اس ٹرینوں کو معطل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوٹ اسلام میں جو برج ہے اس جنگ روڈ کو، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہر قسم کی ٹریفک کے لیے۔ اور یہ ریلوے حکام سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ پانی کے بہاؤ کو جب کم ہوگا، پانی کی شدت میں کمی آئے گی، اس کے بعد یہاں پر اس ٹریک کو چیک کیا جائے گا، چیک کرنے کے بعد جو ٹرینیں ہوں گی پھر یہاں پر ان کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پر متاثرہ علاقوں کی، تو متاثرہ علاقوں میں تقریباً کبیر والا کے علاقے جس میں دریائے راوی اور دریائے چناب بھی شامل ہوتا ہے، تقریباً 88 مواضعات شامل ہیں جو کہ زیر آب آ چکے ہیں، جن میں متعدد گھر ایسے ہیں جو کہ زیر آب بھی آئے ہیں اور سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، جن میں تمام لوگوں کو ریسکیو
کر لیا گیا ہے. ریسکیو 1122 کافی متحد نظر آ رہی ہے, کافی ایکٹیو ہے. لوگوں کو سیلاب پھنسے ہوئے لوگوں کو وہاں سے نکال کر ریلیف کیمپوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے. کبیر والا میں اس وقت 22 ریلیف کیمپ لگا دیے گئے ہیں. پہلے 16 ریلیف کیمپ تھے, لیکن یہ سیلاب کی شدت کو دیکھتے ہوئے ریلیف کیمپ کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے, اور بڑھانے کے بعد تمام لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف کیمپوں میں پہنچا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اب آج کے دن جو ہے یہ دریائے راوی میں جو پانی کی جو شدت ہے اس میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے, اور پانی کا جو ریلا ہے وہ تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے. اس کے 2-3 فٹ پانی کم بھی ہوا ہے. جی ایک بات بتائیے گا, موزہ شہداد کندلہ کا بند ٹوٹا تھا, وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی بالکل, کبیر والا کا علاقہ ہے شہادت کندلہ, اس کا جو ہے حفاظتی بند ٹوٹ گیا, جس کی وجہ سے وہاں پر متعدد گھر ایسے تھے جو رہائشی گھر تھے, وہاں پر پانی داخل ہو گیا. وہ لوگ انتہائی پریشان ہوئے ہیں, اور وہاں پر فوری جو ہے ریسکیو ٹیمیں پہنچی ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. لیکن وہاں پر جو لوگ تھے وہ وہاں پر موٹر وے جو M4 موٹر وے قریب پڑتی ہے, وہ موٹر پر آ گئے اپنے جانور مویشی لے کر, اور خود بھی وہاں موٹر وے پر انہوں نے پناہ لے لی. اور وہاں پر موٹر وے برج کے نیچے بھی وہ جو ہے انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. لیکن اس علاقے میں شہادت کندلہ میں تمام ایریے میں جو ہے وہ پانی داخل ہو گیا ہے, اور اس میں متعدد گھر جو وہ زیر آب آ چکے ہیں, لیکن ان لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. اس کے علاوہ میں یہ بتاتا چلو, 2 روز پہلے بتایا گیا تھا مائی صفورہ بند کو جو برج کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے تمام پانی جو ہے وہ ادھر کوٹ اسلام والی سائیڈ پر آ گیا تھا. ان آبادیوں کو بھی کافی نقصان ہوا ہے, لیکن وہاں سے جو لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے, لیکن وہاں پر پانی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے خرم, ہم ذرا رخ کر لیتے ہیں جھنگ کا. جھنگ سے قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر زمان بتائیے گا, ایک تو بہلول والا بند ٹوٹنے سے بہت زیادہ تباہی ہوئی, متعدد دیہات زیر آب آئے, فصلوں کو شدید نقصان پہنچا. اس وقت کتنا نقصان پہنچا ہے تمام تر سیلابی تباہ کاریوں کے بعد؟ جی بالکل, یہ جھنگ میں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 4 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوا ہے, جن میں زیادہ رقبہ جو ہے وہ زرعی ہے, جہاں پر مختلف قسم کی فصلات تھیں وہ بالکل تباہ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ اگر ریلیف کے حوالے سے دیکھا جائے تو ضلع جھنگ میں مجموعی طور پر 24 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں, مختلف سرکاری جو سکولز ہیں, اور 20 کے قریب جو ایسے کیمپس قائم کیے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کو رہائش کی سہولت دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ نے بہلول والا بند کی بات کی ہے, تو بہلول والا بند کے ساتھ ساتھ یہ پرائیویٹ بند ہے. لوگوں نے, کاشتکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ بند بنایا ہوا ہے تحصیل احمد پور سیال میں. تو اس بہلول والا بند اور اس ساتھ چدڑا والا, سمندوانا اور سجاول, یہ 4 جگہ سے اس بند میں شکاف بڑھ گئے ہیں, جس سے 50 سے زائد جو آبادیاں ہیں احمد پور سیال کی وہ زیر آب آ گئی ہیں. یہ احمد پور سیال میں 100 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو اس وقت سیلاب کی زد میں ہے. 3 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے. اس وقت جو ہے میں شہری علاقے افغان آباد میں موجود ہوں. میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سڑک کے اوپر تک جو پانی آ گیا ہے, آبادی کے ایک سائڈ سے پانی داخل ہو کر سڑک سے اوپر سے گزر کر دوسری آبادیوں میں جا رہا ہے, جن میں فاروق آباد, المدینہ کالونی جو ہے شامل ہے. اس کے علاوہ دربار پیر طاہر ظاہر کی طرف بھی پانی جا رہا ہے, اور بستی بھولا والی جو یہاں سے 2-3 کلومیٹر دور ہے, وہاں جو بالکل جو ہے عوام محصور ہو گئے ہیں, اور پرائیویٹ یہاں پہ جو کشتی چلانے والے لوگ ہیں وہ متاثرین سے 1000 سے 2000 روپے فیس لے کر ان کو گھروں سے ان کا سامان نکلوا رہے ہیں, جبکہ 10 فٹ تک جو ہے ان علاقوں میں پانی کھڑا ہے. اور اگر یہ سروس تو فری ہونی چاہیے. جی میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ریسکیو 1122 کی کشتیاں جو ہیں وہ بالکل فری ہیں, لیکن ابھی تک ریسکیو 1122 کی کشتی یہاں پر احمد پور سیال میں, جس جگہ میں بات کر رہا ہوں بستی بولا والی, وہاں بھی ریسکیو 1122 کی کشتیاں نہیں پہنچی. تو یہاں پر جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ جو ہے وہ 1000 سے 2000 روپے لے کر شہریوں سے جو ہے ان کا سامان مفت کر رہے ہیں. انتظامیہ کے نوٹس میں ابھی یہ بات نہیں ہے, یہ ARY کے توسط سے ہی اب یہ بات انتظامیہ کے نوٹس میں آئے گی, وہ دیکھیں گے. تو اس حوالے سے جو فلڈ فور کاسٹنگ کی جا رہی ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دریائے چناب میں دوبارہ جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب ہے. تو ہیڈ قادر آباد سے پانی کی سطح 5,30,000, چنیوٹ پل سے جو ہے وہ دوبارہ 5 لاکھ کیوسک پہنچ چکی ہے. جنگ میں جو داخل ہوتا ہے, داخل ہوتے ہی پہلا علاقہ ہے چنڈ پل بھروانا, وہاں پر اس وقت جو ہے وہاں پر بھی پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ اپنی دوبارہ ہیڈ تریمو کی طرف جا رہا ہے, جہاں پر اس وقت ہیڈ تریمو پہ اگر دیکھی جائے تو 2,53,000 کیوسک پانی کا اخراج ہے. دوبارہ جو 1-2 روز میں دوبارہ بڑھنے کا امکان ہے, اور مزید تباہی پھیلنے کا خدشہ ہے. جی
कमर जमान हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर रेस्क्यू 1112 का अमला फ्री सर्विस फराहम कर रहा है, लेकिन कुछ प्राइवेट इदारे ऐसे हैं जो बाकायदा लोगों से पैसे ले रहे हैं, 1000 से 2000 रुपए ले रहे हैं ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। अब सोचें इस बेसरो सामानी में जिनका सामान पानी की नजर हो गया, जिनका घर पानी की नजर हो गया, वो अगर थोड़े बहुत भी पैसे बचा के लाए होंगे वो भी उनसे मुतालबा किया जा रहा है। आई थिंक इंतजामिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और ये इस वक्त फ्री सर्विस फराहम करनी चाहिए, चाहे वहाँ पर आप इमदादी प्राइवेट तौर पर लोगों की इमदाद कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इन लोगों से पैसों का मुतालबा किया जाए। थैंक यू सो मच कमर जमान। मिर्जा अहमद अली, अलमास खान और खुर्रम शहजाद हमें रिपोर्ट कर रहे थे। और देखिए बिल्कुल आपने सही बात की सदफ कि ये वो वक्त है जिसमें इन डेस्परेट टाइम्स के अंदर हमने एक दूसरे की मदद करनी है। जब आप इससे पहले हम सैलाबी डोनेशंस की बात भी करते थे तो मैं आपसे ये कह रहा था कि डोनेट भी आपने वो चीज़ करनी है जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कारआमद हो। ये टाइम नहीं है अपनी क्लोजेट साफ करने का, पुराने कपड़े निकालने का। ये इस चीज़ इस डोनेशन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। और अब जहाँ पर सैलाबी पानी है वहाँ पर इस तरह की अगर इमदादी सरगर्मियों के पैसे लिए जाएंगे तो बहुत अफसोस का मकाम है। इन लोगों के पास ना घर है, ना पैसे हैं, ना जानवर, सब कुछ चला गया ना इन लोगों का। क्योंकि इन इदारों को चैरिटी के नाम पे बहुत कुछ मिलता है, तो फिर आप लोगों से कैसे इन हालात में मुतालबा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और दरियाए सतलुज में आपको पता है कि 37 साल बाद आने वाला तारीख का बदतरीन सैलाब इस वक्त भी जारी है। अब बहावल नगर के में ज़िला की 150 किलोमीटर तवील जो दरियाई बेल्ट है उसके 125 मवाज़ियात ज़ेरे आब आ चुके हैं। उस सैलाबी पानी ने 125 मवाज़ियात को अपनी लपेट में ले लिया है। और आप ये देखें कि 1 लाख से ज़ायद खड़ी फसलें, हज़ारों घर सैलाबी रेले के नज़र हो चुके हैं। अब ये जो खड़ी फसलें थीं इनमें क्या था? इनमें धान थी, चारा था, मूंजी थी, इनमें मकई थी, इनमें कपास थी, सब ये खड़ी फसलें थी, कटाई के लिए रेडी थी। बहुत नुकसान हुआ वो फसलों को। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद चौधरी। जी बताइएगा अहमद। दरियाए सतलुज में गुज़श्ता रात से पानी में मुसलसल इजाफे से जिला बहावल नगर के जो मुख्तलिफ मकामात पर जो है पानी ने मुतअद्दिद बंद तोड़ दिए हैं। मोमे का बंद टूटने से जो है वसी इलाका ज़ेरे आब आ गया है। इस वक्त तो मौजूद हैं यहाँ पर मेन रोड पर, यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत जो है अब अपने इलाकों से निकल कर यहाँ पनाह गिज़ीन हुए हैं। हम मुतासरीन से बात करेंगे उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। सानू जड़ा ना पानी चंबड़ गया, बच्चा लेते जान लेते अपनी आप बचाते रोड से आ निकले हैं। कोई मदद नहीं, कोई इमदाद नहीं, कोई सड़क को राशन पानी नहीं। अपनी जान बचाते तो अपने बच्चा की दे माल मानी जा, कोई राशन नहीं। जैसे आपने मुतासरीन की बात सुनी कि वो यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत यहाँ सड़क पर पनाह लेने पर मजबूर हैं और ताल इन तक जो है हुकूमती इमदाद नहीं पहुँच सकी और इन्हें फौरी तौर पर हुकूमती इमदाद की ज़रूरत है। इन्हें यहाँ राशन फराहम किया जाए, इनके जानवरों को चारा दिया जाए और इन्हें जो है खाने के लिए दिया जाए। यहाँ पे ज़रूरत है लोगों की मदद की। और जैसे कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे, ज़रा उकाड़ा का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि दरियाए सतलुज और रावी ने ज़िला उकाड़ा की जो 3 तहसीलें हैं उन पर हमने देखा है काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है और यहाँ पर अभी भी खदशा है कि मज़ीद सैलाबी पानी आ सकता है। तो यहाँ सूरत हाल क्या है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, पुलिस, फौज का महकमा, सेहत के इदारे मुतहरिक हैं और देखते हैं कि मंजर यहाँ पर क्या हमारे नुमाइंदे बताते हैं। इस वक्त नुमाइंदा हमारे मौजूद है जुल्फ़िकार मलिक अटारी के मुकाम पर। तो जुल्फ़िकार ज़रा बताइए वहाँ से क्या मनाजिर है, क्या सूरत हाल है? इस वक्त मैं दरिया सतलुज के इलाका अटारी के उकाड़ा में मौजूद हूँ। दरिया सतलुज ने जिला उकाड़ा के देहातों में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। मजीद तबाहकारियाँ जारी हैं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर मजीद सैलाबी पानी आने के खदशा के पेश नज़र जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, फौज, दीगर अदारे मुतहरक हो चुके हैं। दरिया सतलुज दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर उकाड़ा और नालाखुर्द, दपालपुर तहसीलों के 133 देहात मौजाजात सैलाब से मुतासर हुए हैं। 1,60,000 से ज्यादा अफराद इसकी जद में आए हैं। जिला इंतजामिया उकाड़ा की तरफ से 14 फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। रेस्क्यू 1122 के जरिए अब तक पानी में फंसे हुए 10,238 अफराद और 2,543 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 73,000 से ज्यादा अफराद को जिला इंतजामिया दिगर महकमों की जानब से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कैंप से अब तक 3404 अफराद, 14,557 जानवरों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक 1063 अफराद को कैंप्स में मुकीम फ्लड रिलीफ कैंप्स में सलाम मुतासरीन को खाना भी फराहम किया जा रहा है। जी
تو کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو اس وقت بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر انتظامات مکمل ہیں، فلڈ ریلیف کیمپس کے اندر کھانے کی سہولیات ہیں اور ادویات کی سہولیات ہیں. ہاں، تھنگز آر انڈر کنٹرول. تو یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بیک ونس اگین. اور جیسے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان میں مانسون کا جو سیزن ہے وہ ارلی شروع ہو گیا، جون میں ہی دیکھا، اس کے بعد اب یہ ایکسٹینڈڈ مانسون سیزن چل رہا ہے اور اس کے کتنے ہی اسپیل آ گئے ہیں. آئی تھنک دس از دا 9th ون. یہ نواں اسپیل ہے جو اس وقت جاری ہے. اور ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب، خیبر پختونخوا کے اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں بادل پھر برس پڑے ہیں. تو سیالکوٹ، ڈسکا، پسرور اور ناروال، گجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے، جس نے سیلاب متاثرین کی ظاہر سی بات ہے جب آپ ایسے بے سر و سامانی کی صورتحال میں ٹینٹ میں بیٹھے ہیں تو پھر ان کی مشکلات میں مزید بھی اس میں اضافہ. جب آپ نے گجرات کا ذکر کیا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ گجرات میں پچھلے 20 گھنٹے کے اندر 506 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. 500 پلس. دس از ایب نارمل. یہ مطلب انپریسیڈنٹڈ رین فال تھی. ایک تو یہ تو، اور گجرات کے مناظر آپ دیکھیں، کاروباری زندگی اتنی شدید متاثر، دکانیں، مارکیٹس بند، بچے سکولز نہیں جا پا رہے اور وہاں پر گلیوں بازاروں میں 5-5 6-6 فٹ پانی جمع ہے. کچہری روڈ والی جو پٹی ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں، یہ قبرستان ہے، قبرستان کے مناظر آپ یہ دیکھ رہی ہیں، یہ گجرات کے اندر. آپ سوچیں کتنا پانی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کوئی علاقہ تھا، کوئی رہائشی علاقہ تھا یا یہ قبرستان ہے. لیکن آپ یہ منظر دیکھیں، ظاہر ہے اس میں اب لوگ کیا کر سکتے ہیں، اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکتے اور اس طرح پھر بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہوتا ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے تمام تر صورتحال ہوتی ہے. اور جتنی بارش، جیسے کہ سائم بتا رہے ہیں، اتنی بارش غیر معمولی بارش ہے. لیکن ایک چیز جو بہت ہمیں کچھ ایک اچھی ہوپ دے رہی ہے کہ یہ جو نواں اسپیل ہے یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں تک جاری رہے گا، یعنی کہ زیادہ ایکسٹینڈ کرتا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اینڈ دس 9th اسپیل از دی لاسٹ اسپیل بائی دی وے. ابھی تک ہمیں یہ معلومات ہیں. اچھا، اب آپ کو یہ بتائیں کہ گجرات میں تو متعدد فیڈر اسٹرپ ہو گئے ہیں، بجلی کا نظام درہم برہم ہے. محکمہ موسمیات اب یہ بتاتا ہے کہ مانسون کا نواں اسپیل اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں مزید جاری رہنے کا امکان ہے، جیسے صدف نے آپ کو بتایا. اچھا، اب ہوگا کیا کہ بالائی علاقوں میں مزید بارشوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اسپیل جو آپ کے جو اسپیل کے زیر اثر 6 ستمبر تک ملک کے جنوبی علاقوں میں بشمول جنوبی پنجاب اور جنوبی سندھ میں بارشوں کا امکان بھی اس وقت موجود ہے. تو بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی میٹ مہر صاحبزاد خان صاحب. بہت شکریہ آپ نے مہر صاحب باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بتائیے گا، مونسون کا نواں اسپیل اب جاری ہے، یہ اسپیل کب تک جاری رہے گا؟ اور جیسے کہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ یہ اسپیل ایکسٹینڈ ہونے کے امکانات نہیں ہیں. بالکل، یہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. لیکن پیچھے پھر اب میں بتا دوں نا کہ جہاں پہ یہ مونسون کے اسپیل جنریٹ ہوتے ہیں بے آف بنگال، وہاں پہ پھر ایک لو پریشر ایریا جو ہے وہ بن گیا ہے اور وہ اس وقت انڈیا کے جو ہے وہ بے آف بنگال سے آگے بنگال پہ آ کے لینڈ پہ پھر وہ اپنا وہ زور پکڑ رہا ہے. تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10واں اسپیل بنے گا ہفتے کے بعد تقریباً. اب آگے وہ راجستھان پہ جب آئے گا نا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ اپر ایریاز کو افیکٹ کرتا ہے یا سندھ بلوچستان کو کرتا ہے. تو ابھی تک تو میں آپ کو بتا دوں نا کہ ان میں کمی آنے کا امکان مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 9ویں اسپیل کے بعد بالکل کمی آ جائے گی. اور ابھی آپ دیکھیں دریاؤں کی صورتحال تو عجیب سی صورتحال ہے. ایک ویک آپ کی جاری ہے جو جنگ ابھی کریم و کراس کیا ہے، ملتان کے قریب ہے، پنجرت پہنچے گی. پنجرت میں پھر آپ کا جو پانی ہے ستلج کا، اچھا ستلج میں اس وقت جو ہے نا وہ بہت بری صورتحال بن رہی ہے. 3,21,000 کیوسک ایکسیپشنل ہائی فلڈ چل رہا ہے مسلسل کئی دنوں سے. پہلے کم تھا لیکن اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انڈیا کے جتنے بھی ڈیم تھے، پونگ، بھاکڑا، تھیم جو دریا راوی پہ تھا، یہ سارے تقریباً اپنا لیول پورا کر چکے ہیں. اب جو بھی بارش ہوتی ہے وہ پانی ان کو ریلیز کرنا پڑتا ہے. تو یہ پانی جو ہے ہمارے پاس آ کے، چونکہ ہمارے پاس ایک ویو چل رہی ہے، اسی ویو میں ایڈ ہو کے ہمارے مسلسل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی دیکھیں نا چناب کل سے پھر 5.5 لاکھ ریلا مرالا سے گزرا. مرالا سے اب آگے پھر وہ چنیوٹ اور گاندر آباد کے درمیان ہے اور وہاں پہ بھی کافی اونچے درجے کا سیلاب ہے. تو ایک ویو اس کی آگے چل رہی ہے، ایک پیچھے بن گئی ہے. پھر
تو یہ لوگوں کے لیے مسلسل عذاب ایک بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انتظامیہ بھی کر رہی ہے، سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ مہر صاحب ایک چیز بتائیے گا، جو ہم نے گجرات میں بارش دیکھی، اس طرح کی غیر معمولی بارشیں، پھر بتایا جا رہا ہے جنوبی پنجاب اور خاص طور پر سندھ کے علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے، تو پچھلے دنوں جب کراچی میں بارش ہوئی تھی تو وہ بھی بڑی تباہ کن ہوئی تھی، کیا کراچی میں بھی بارش متوقع ہے اس اسپیل میں؟ دیکھیں میں آپ کو صدر بتاؤں کہ یہ مونسون کی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک جیسے پرسوں آپ نے اسلام آباد میں دیکھا ہوگا کہ 55 منٹ میں جو ہے 99 ملی میٹر بارش ہوئی، وہ تباہ کن بارش تھی، ساتھ گرج چمک بھی تھا۔ تو یہ جو ہے نا مونسون میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جی کسی جگہ پہ بارش کم ہوگی، کسی جگہ پہ زیادہ ہوگی۔ چونکہ سسٹم اب موو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو ان میں کئی جگہوں پہ ہو سکتا ہے جنوبی پنجاب میں یا اگلا سسٹم جو آ رہا ہے کراچی میں جا کے زیادہ بارش دے دے گا، یا ہمارے کسی علاقے میں بھی، تو یہ ولنریبلٹی تو ہمارے لیے رہے گی۔ یہ مونسون کا سیزن جو ہے اس دفعہ بڑا آپ کہہ لیں کہ کافی زیادہ ایک مختلف قسم کا تھا، یعنی یہ جو پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی وجہ سے جو تباہی ہے، یہ پہلے اتنی زیادہ نہیں آتی تھی، کتنے بڑے بولڈرز اور پتھر اپنے ساتھ لے کے آئے، پھر گلاف ایونٹس کافی زیادہ ہو گئے۔ اس دفعہ آپ کا ٹمپریچر جو تھا وہ نارمل سے کافی زیادہ تھا ہمارے شمالی علاقہ جات میں، تو یہ گلیشیئر میلٹنگ کے جو ہے کافی بڑے یعنی آپ کہہ لیں کہ جی سامنے ہو گئے، اور اس نے بھی کافی لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ ہے مونسون کا یہ آخری مہینہ، اس سے آگے تو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جلدی تھوڑا سا اس کا مسئلہ ہو جائے، لیکن ابھی جب تک بے آف بنگال پہ یہ سلسلہ بنتا رہے گا تو ہم نہیں امید کرتے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو۔ اچھا مہر صاحب یہ بتائیے گا، اب اس یہ جو نواں سپیل ہے اس کو ہم آخری سپیل سمجھیں، اس کے بعد تو کسی سپیل کی پیش گوئی نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے، یہ آخری سپیل نہیں ہے، اس کے بعد بالکل ابھی تو میں آپ کو بتا دوں نا کہ ابھی آگے بھی آئیں گے، ایک یا دو سپیل آ جائیں گے میرا خیال ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، ایک یا دو سپیل لازمی ہے۔ اور وہ کب کن تاریخ میں ان کی مطلب پیش گوئی کی گئی ہے، کیا فورکاسٹ ہے؟ تقریباً آپ کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی ابھی اس وقت بھی جو ہے ہمارے پاس جو سچویشن آ رہی ہے، گراؤنڈ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، بے آف بنگال سے جو ایک لو پریشر اٹھا تھا وہ بھی ابھی وہ لینڈ پہ آپ کہہ لیں کہ بنگال میں بنگال تک آ گیا، ابھی اس کو 5-6 دن لگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ بعض کا تو سسٹم ویک بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تک پہنچ پاتا ہے یا نہیں، لیکن اب یہ کیونکہ اب سلسلہ بنا ہوا ہے، ہم ابھی اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ آئے گا نہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، مہر صاحبزاد ہمارے ساتھ موجود تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ اب ہم تو سمجھ رہے تھے جی کہ نواں اسپیل آخری اسپیل ہوگا، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 1-2 اسپیل جو ہیں وہ اور متوقع، ظاہر ہے وہ سسٹم کو مانیٹر کر رہے ہیں، جتنا اسٹرانگ سسٹم ہوگا بارش اتنی اسٹرانگ ہوگی، جیسے جیسے ویک ہوتا جائے گا پھر یہ تسلسل جو ہے اس میں کمی آتی جائے گی۔ اچھا اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب کے دریاؤں میں آئے طغیانی آئی، سیلابی صورتحال ہوئی، سب سے زیادہ زرعی علاقے متاثر ہوئے، جن علاقوں میں سیلاب آیا اور شدید سیلاب آیا وہ علاقے زرعی علاقے تھے۔ اب وہاں پر 2-3 میجر نقصان ہوئے، ایک تو وہاں کے لوگوں کا انحصار، ان کی لائف لائن، ان کا لائف سٹاک تھا، سیکنڈلی فصلیں زیر آب آئیں، تھرڈلی زرعی اراضی کو شدید نقصان پہنچا، جہاں جہاں پر کٹاؤ آیا وہاں پر زمینی کٹاؤ کے باعث ان کی جو زرعی اراضی تھی اس کو شدید نقصان پہنچا۔ اور آپ نے جو لائف سٹاک کی بات کی تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے چارہ بھی دستیاب نہیں ہے، اور ظاہر ہے کیچڑ ہے، گندگی ہے، اس میں یہ جانور بندھے ہوئے ہیں، ان کو بھی امراض ہو سکتے ہیں، وہاں پر وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، تو جانور سیلابی صورتحال میں بہت تیزی سے بیمار ہو رہے ہیں، تو ان کی بھی ویکسینیشن اور ان کے بھی ویٹرنری ڈاکٹرز جو ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور ظاہر ایک بڑی ذمہ داری بن گئی حکومت کے لیے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کی دیکھ بھال کرے، انسانی جانوں کو بچائے، مویشیوں کو بچائے، ظاہر ہے پھر وہاں پر جو اجناس ہے اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے تو وہ بھی بچایا جائے، تو یہ ایک بڑا ایک اپہیول ٹاسک ہے جس کو انتظامیہ اپنی پوری کوشش کے ذریعے بہتر کرنے کی کوشش کریے۔ تو چلیں جی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ سیلاب میں لائف سٹاک کو جو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سید عاشق کرمانی، صوبائی وزیر لائف سٹاک پنجاب۔ تھینک یو سو مچ سید عاشق کرمانی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا نقصان کتنا ہوا ہے لائف سٹاک کا، اور اب تک رپورٹ جو ہوا ہے کیا اس سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ تھینک یو جی اپنے پروگرام پہ دعوت دینے کے لیے۔
سیلاب کی دیکھیں جی صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پنجاب میں 3 دریاؤں میں بیک وقت سیلابی ریلے آئے اور اس سے جہاں پر بہت سارے لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا وہاں پہ لوگوں کو اپنے جانوروں کو بھی اپنے ساتھ مختلف جگہ پہ لے جانا پڑا. اور پنجاب کے اندر ایگریکلچر کا 60% لائف سٹاک ہے. سو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس زمین ہے یا نہیں بلکہ ان کے پاس جانور ضرور ہیں جو ان کا لائیولی ہوڈ ہے اور جانوروں سے ہی ان کی زندگی کا سلسلہ چلتا ہے. اب یہ ایک کریکٹ ایسٹیمیٹ لگانا کہ جانوروں کا نقصان کتنا ہوا ہے یہ تو فلڈ فلوز کے اور پانی بیٹھنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے. لیکن جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ جانور جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں. اب اس کے اندر بہت سارے جو افیکٹیز ہیں وہ مختلف روڈز پر بیٹھے ہیں, بہت سارے افیکٹیز جو ہیں وہ دریا کے بن پر بیٹھے ہیں اور بہت سارے افیکٹیز ایسے ہیں جو اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے پاس گئے ہیں. اچھا کرباری صاحب بتائیے گا, گندگی ہے پھر کیچڑ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جانوروں کی نقل مکانی ہے اس میں شدید مشکلات کا سامنا ہے, تو چارے کی بھی شدید قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے. اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ جی بالکل, یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے. جہاں ایک طرف ہم ہیومن ہیلتھ کی بہتری کے لیے ہر قسم کی میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ فلڈ افیکٹیز کے جانوروں کے لیے بھی چارہ جات مہیا کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز پر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ دن رات کوشاں ہیں. اور میں آپ کو اگر کچھ فگرز شیئر کرتا جاؤں کہ ابھی تک ہم نے تقریباً اگر میں بات کروں ونڈے کی تو 40,000 بیگ ونڈا ابھی تک ہم پرووائڈ کر چکے ہیں. اس کے بعد اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ سائلج کی تو تقریباً 540 ٹن کے قریب سائلج پرووائڈ کر چکے ہیں. اور اگر گرین فوڈر کی ہم بات کریں تو تقریباً 800 ٹن کے قریب گرین فوڈر سپلائی کر چکے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سال کے دوران یہ ٹائم ہوتا ہے سال کا, اس میں ہرے چارے کی شارٹیج ہوتی ہے. ہرا چارہ زیادہ اویلیبلٹی اس کی سردیوں کے سیزن میں ہوتی ہے. لیکن ہم نے جتنے ہمارے ایگریکلچر کے فارمز ہیں ان کے اوپر جتنا بھی گرین فوڈر تھا وہ ہم نے سب کا سب جو ہے فلڈ افیکٹیز کے اینیملز کو ہم فراہم کر رہے ہیں. اوور اینڈ ابو کیونکہ گرین فوڈر کی شارٹیج ہے تو ہم موسٹلی تمام ہم نے یہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے ریکمنڈیشنز دی ہے ہر ضلع کو کہ زیادہ سے زیادہ ڈرائی فیڈ مثلاً ہے مثلاً ونڈا مثلاً سائلج کو کا استعمال زیادہ کیا جائے تاکہ اس کا پروٹین لیول بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ جانوروں کی صحت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور اسپیشلی انڈر دی پریزنٹ سرکمسٹانسز. اچھا کرمانی صاحب ایک چیز اور بتا دیں کہ جو لائف سٹاک ہے اس کی حفاظت پھر وبائی امراض سے بچانے کے لیے ویٹرنری ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, وہ کتنے متعین کیے گئے ہیں اور کیا جو ریکوائرڈ ادویات ہیں وہ موجود ہیں؟ جی بالکل, ہمارے لیے دیکھیں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے لیے اینیمل ہیلتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہماری جو ہے موسٹلی ہماری جو سروسز ہیں وہ سروسز فارمر کے ڈور سٹیپ تک ہیں. اور اسی سلسلے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ایکسٹینسو ایکسٹینشن ونگ ہے اور پچھلے دنوں ہی چیف منسٹر پنجاب نے ہمیں 7,000 موٹر سائیکلز لے کے دیں جن کے اندر سے 3,500 ڈیلیور ہو چکی ہیں پیراویٹس کے لیے. پھر ہمارے پاس MVDs ہیں موبائل ویٹنری ڈسپینسریز 175. پھر ہمارے پاس 29 ڈائگنوسٹک لیبز ہیں تاکہ جو ڈائگنوز کریں مختلف بیماریوں کو اور اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو. تو ہم نے جب سے یہ فلڈ آئے ہیں تو ہم نے اپنی تمام پیراویٹس کو فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر ڈپیوٹ کر دیا ہے. 175 MVDs فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر ڈپیوٹ کر دیے ہیں. 29 ڈائگنوسٹک لیبز ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر ڈپیوٹ کر دیے ہیں. اوور اینڈ ابو میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا اوور 350 ہمارے پاس فلڈ ریلیف کیمپس ہیں جہاں پہ ہمارے ویٹنیرینز پیراویٹس موجود ہیں اور تمام دوائیاں موجود ہیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس مختلف 29 قسم کی ادویات جو ہیں وہ ہمارے کیمپس کے اندر ہمارے پیراویٹس کے پاس اور ہماری MVDs کے اندر موجود ہیں. اور ہماری جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سروسز جو ہیں وہ ہیں ہی فارمر کے ڈور سٹیپ پہ اور ایسے حالات کے اندر تو ہمیں بہت واضح انسٹرکشن ہے اور وہ انسٹرکشن بڑی کلیئر ہے کہ چاہے وہ فوڈر کے لیے ہو چاہے وہ میڈیکیشن کے لیے ہو چاہے وہ ویکسینیشن کے لیے ہو ہم نے فارمر تک جانا ہے اور ہمارا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ الحمدللہ بہت پرو ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہا ہے.
اچھا کرمانی صاحب یہ بتائے گا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب ہر سال کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اب مال مویشیوں اور دیگر لائف سٹاک کے حوالے سے آئندہ سال کے لیے کیا حکمت ہے, یہ کیا منصوبہ بندی کی گئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگلے سال کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے, لیکن ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دوبارہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال دوبارہ ڈیولپ ہوتی ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب, چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے اور وہ اپنے فرائض سے کبھی نہیں پیچھے ہٹیں گے اور بالکل شائے اوے نہیں کریں گے. تو ہمارا مقصد اور مشن یہ ہے کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے چاہے پیراویٹ ہو چاہے ویٹنیرینز ہوں, ہم فارمر کے ڈور سٹیپ پہ جا کے سروس پرووائڈ کریں اور ایک ایسی سروس پرووائڈ کریں کہ اگر آپ کو ایکس رے کروانا ہے تو آپ ایکس رے کروائیں, اگر آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کروائیں, ڈائگنوسٹک کروانا ہے تو وہ کروائیں, ڈیزیزز کو کور کریں, وائرسز کو کور کریں. تو یہ الحمدللہ بہت تیزی سے اس گورنمنٹ میں سی ایم کے ویژن کے مطابق کام ہو رہا ہے اور اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ سید عاشق کرمانی ہمارے ساتھ ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. چلیں جی یہاں پر لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور پنجاب میں سیلاب نے جو بڑی تباہی مچائی اس کے بعد اب یہ سندھ میں داخل ہو رہا ہے اور ظاہر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں بھی صورتحال جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو اب این ڈی ایم اے کے مطابق امکان بتایا جا رہا ہے کہ 5 سپٹمبر کو سیلاب سندھ میں داخل ہو جائے گا اور اس کی کڑی نگرانی بھی کی جا رہی ہے. جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہیں. سکھر بیراج پر کم سے کم 7 سے 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 سے 13 لاکھ کیوسک تک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے اور صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ 10 سے 11 لاکھ تک کا ریلا ہم برداشت کرنے کی, اس کو آرام سے گزارنے کی 9 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. 9 کے اندر جو ہے کل ویسے شجیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم 10 لاکھ کا بھی گزار سکتے ہیں, بٹ دین اگین 9-10 تک کی کیپیسٹی ہم رکھ رہے ہیں, 9 to 10 to 11 تک کی. پنجاب سے ہاں سکھر بیراج پہ موجود ہے ہمارے نمائندے سلیم سہتو, ان سے جان لیتے ہیں. بتائیے سلیم. جی بالکل, دریائے سندھ میں گڈو, سکھر اور کوٹلی بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے, جبکہ پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلابی ریلا آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجنت کے مقام پر پہنچے گا, جہاں سے وہ اپنا سفر دریائے سندھ کی طرف شروع کرے گا. تو آج جو محکمہ آبپاشی کی جانب سے دریائے سندھ میں پانی کے اعداد و شمار جاری کیے گئے, اس کے مطابق آج گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں کمی ہوئی ہے. گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,37,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی, جبکہ گڈو بیراج سے پانی کا اخراج 3,11,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. سکھر بیراج کے مقام پر گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح میں 30,000 کیوسک کا اضافہ ہوا ہے. سکھر بیراج پر پانی کی آمد 3,30,000 کیوسک اور سکھر بیراج سے پانی کا اخراج 2,75,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیلابی صورتحال کے باعث سے سکھر ڈویژن کے تینوں اضلاع گھوٹکی, سکھر اور خیرپور میں 753 دیہات متاثر ہو سکتے ہیں, جن کے 3,60,000 لوگ جو ہیں وہ کچے کے مکین ہیں, جنہیں محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جائے گا. جو سندھ حکومت کے ترجمان میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے گئے, ان کے مطابق 3,60,000 لوگ اور 5 لاکھ کے قریب مویشی متاثر ہوں گے. جب اگر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو دریائے سندھ میں جو سیلاب ہے وہ 2 روز کے بعد داخل ہوگا. 2 روز کے بعد گڈو بیراج کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہوگی. جو لوگ کچے کے متاثر ہوں گے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اور باہر نکالنے کے لیے ریلیف کیمپ تک پہنچانے کے لیے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. چلیں جی جناب, تو ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. السلام علیکم ونس اگین, باخبر سویرا میں خوش آمدید. ایز یوزول ہمارا شو جاری رہتا ہے 9 سے 11 اور میں صدف عبدالجبار اور میرے ساتھ سائم خان ہوتے ہیں اور ہم تھرو آؤٹ آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سیلاب سے متاثرین کے حوالے سے. اور ظاہر سیلاب کے باعث بڑے پیمانے پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے. متاثرین نے نہ صرف اپنے پیارے کھوئے بلکہ گھر, مویشی, جو ان کی زرعی زمین تھی, جو فصلیں, جو اجناس, وہ سب بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اینڈ صدف آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا مینٹل ہیلتھ ایشوز اینڈ دا سائیکولوجیکل افیکٹس جو کہ ان لوگوں پر آئے ہیں. اور ہوا کیا ہے کہ اب لوگوں نے نہ صرف جانی نقصان ہوئے ہیں
بلکہ لوگوں کی جو ایسٹس تھے, لوگوں کے فصلیں زیر آب آئیں, لوگوں کے مال مویشی ضائع ہوئے, لوگوں کی زمینیں ضائع ہو گئیں. تو اب لوگ اپنے فیوچر کو لے کے بڑے پریشان ہیں, اور ایک بے یقینی, ایک غیر یقینی, ایک انسرٹینٹی کی صورتحال ہے, اور لوگ اب بہت سائیکولوجیکل دباؤ کا شکار ہے, مینٹل پریشر کا شکار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اپنی جگہ چھوڑنا, اپنا گھر چھوڑ کے وہاں سے نقل مکانی کرنا, اور یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ کسی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے, وہ ڈوبا ہوا ہے آپ کا گھر, اس میں آپ کا سامان ہے, لوگوں کی بچیوں کے جہیز تھے جو کہ پانی میں بہہ گئے. جب ان حالات میں ہو کہ جب آپ کو ہر وقت یہی ہو کہ ہم اپنا خرچہ کیسے چلائیں گے, جب آپ کو اپنے فیوچر کا نہیں پتا, اور جو آپ کی جمع پونجی ہو وہ سیلاب کی نظر ہو جائے, جو آپ نے اپنی زندگی بھر کی محنت کمائی سے گھر بنایا ہو وہ چھت آپ کے سر سے چھن جائے. اور پھر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ 60% جو آبادی ہے اور ان کا ایسٹ ان کے جانور ہوتے ہیں, ان کے مال مویشی ہوتے ہیں, یا پھر گاؤں دیہات کی بات کریں تو ان کے زراعت پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جب پانی کھڑا رہے گا, اور یہ پانی ابھی آیا ہے, یہ یہاں سے گزرے گا, لیکن کئی عرصہ لگے گا اس زمین کو واپسی نارمل ہونے میں, جہاں پر اس پر فصل اگائی جائے, بیج بو جائے, ہر ایک سیزن ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کے گھر چلے گئے, تو لوگوں کی اس وقت ذہنی کیفیت کیا ہے, کیا ان کی انسرٹنٹی ہے, کیسے اس چیز کو, کیا جو ہماری جو ٹیمز ہیں ڈاکٹرز کی وہاں پر سائیکولوجیکلی بھی لوگوں کو کیٹر کرنا چاہیے, جاننا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں. تو پھر بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کلینکل سائیکولوجسٹ ڈاکٹر محمد ادریس. بہت شکریہ ادریس صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سیلاب متاثرین جس صورتحال سے گزر رہے ہیں, آئندہ ان کے مزاج پر اس ساری صورتحال کا کیا اثر ہوگا؟ جب اس طرح کی صورتحال آتی ہے, یہ بتائیے گا کہ اس وقت کس ذہنی تکلیف سے گزر رہے ہوں گے, کیا مینٹل پریشر فیل کر رہے ہوں گے؟ جی دیکھیں, جیسے میڈم نے ابھی بات کی کہ ان کی بہت سارے لاسز ہوں گے, ان کی بچوں کے جہیز, ان کے مال مویشی, اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں, ان کے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جو اس میں بہہ گئے, ہم نے بنیر اور سوات میں دیکھا, پنجاب میں تباہی سیلاب مچا رہا ہے. سارے لوگ اس سے افیکٹیڈ ہیں, اور سب ذہنی طور پہ بہت تناؤ کے شکار ہیں, ڈپریشن میں ہیں, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اس میں ہو جاتا ہے, جب بہت ہی آپ کی لونگ ون چیز آپ سے ڈسکنیکٹڈ ہوتی ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. جی ایس PTSD ہوتا ہے. اب ہم یہاں جانوروں کی بات کریں, آپ دیکھیں ایک انسان ہے, ایک وہاں کی فیمیلز ان کو پال رہی ہوتی ہیں, بچے پال رہے ہوتے ہیں, ان کی بہت اس سے باؤنڈنگ ہوتی ہے, کنیکشن ہوتی ہے. آپ ان کو بچا نہیں پا رہے, وہ آپ کے سامنے بہہ کے جا رہے ہیں, یا آپ ان کے لیے فوڈ اور شیلٹر پرووائڈ نہیں کر پا رہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہوپلیسنس کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں, آپ کو انسیکیور بھی کرتی ہیں, آپ کو فرسٹریٹڈ بھی کرتی ہیں. اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے, جو ہم سب کا ایز اے کمیونٹی ہے, ہم نے ان کو ہوپ دینی ہے, ہم نے ان کو امید دینی ہے, ہم نے ان کو دلاسا دینا ہے, ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے. گورنمنٹ کے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو ہمارے تک اویئرنیس پہنچ رہی ہیں, ہمارے پر انفارمیشنز پہنچ رہی ہیں, اور بہت اچھی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں, جس میں 112 کے اہلکار, پولیس کے اہلکار, آرمی کے لوگ, رینجرز کے لوگ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں, سیفٹی کی جو جگہ ہیں ان پہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے. یہ سارا ٹراما تو ہے, لیکن یہاں سے ایک ہوپ ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہے جو ان کو اس وقت پروٹیکٹ کر رہا ہے, جو ان کو سہارا دے رہا ہے, جو ان کے گھروں کو, ان کے مال مویشیوں کو. بالکل ایسا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ واقعات ایسے بھی رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا پر کہ چوری ہو رہی ہے. کچھ پرائیویٹ ادارے, خیراتی ادارے, جو لوگوں کو سیلاب زدہ علاقے سے ایک دوسرے علاقے منتقل کرنے کے لیے 1000 سے 2000 روپے مانگ رہے ہیں. اب خواتین کی اگر ہم بات کر لیں, خواتین رات کو نہیں سو پا رہی ہیں, ڈر رہی ہیں. ظاہر ہے جو انہوں نے اگر زیور جمع کیا اپنے بچیوں کے لیے تو وہ چوری ہونے کا خدشہ ہے, چوریاں ہو رہی ہیں. ایسے ہی ہے, سونے کی ان کے لیے پراپر جگہ نہیں. ظاہر ہے آپ گیلے میں, خیمے میں کس طرح عادی نہیں ہے وہ اس ماحول کے, لیکن وہ کوپ اپ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے ٹراما تو ہے, جیسے ابھی ہم نے بات کی, گھر کو چھوڑ کے جانا آسان نہیں ہے, اور فلڈ آیا ایک بہت بڑا ٹراما ہے, وہ بہت لاس کٹ کے آئے, اور آگے جو ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ اس میں ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کی ایک لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے. ہر سال پاکستان میں فلڈس آ رہے ہیں, ایسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اسی طرح مینٹل ہیلتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے جو اس پہ فل فور کام کریں. اس پر جو اس وقت نیڈ ہے ان کیمپس میں, ان جو شیلٹرز ہوم ہے جہاں پہ یہ سارے سروائیور اسٹے کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ جو پروفیشنل ہیں وہ وہاں جا کے ان کو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ پرووائڈ کریں. اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ذہنی تناؤ ہے, جو ٹینشنز ہیں, اس پہ ان کے ساتھ کام کیا جا سکے. فزیکلی تو گورنمنٹ اس وقت پرووائڈ کر رہی ہے, فزیکلی ان کو شیلٹرز بھی دے رہی ہیں, ان کو فوڈ بھی دے رہی ہیں, ڈرنک بھی دے رہی ہیں, میڈیکیشن بھی دے رہی ہیں, لیکن اس وقت سائیکولوجیکل
साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की कमी है, उस पर काम करने की और जरूरत एक फेमिलियर फेस का होना बहुत ज़रूरी है, जो उस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो उस इलाके का MP है, जो उस इलाके का MNA जो बार बार आता था वोट लेने, अगर वो इन इलाकों में जाएगा, चेयरमैन, UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, वो लोग जाएंगे तो लोगों को ढारस होगी कि ये वो लोग हैं जिन्हें हमने मुंतखब किया था और आज ही हमारी दाद रसी। देखिए ये सब लोग हमारी कम्युनिटी से हैं, इन सब को इस वक्त वहाँ होना चाहिए और बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें, सब अपने अपने रिसोर्सेज में काम करें। यहाँ पे हम मस्जिद के जो इमाम हैं उसको भी शामिल करें, यहाँ पे जो मदारिस के हैं, चर्च के हैं या मंदिर के जो हैं रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको शामिल करें, वो उनकी गाइडलाइन करें, इनकी काउंसलिंग करें, इनकी दादरसी करें। जैसे एक सदमा होता है, किसी की यहाँ डिज़ास्टर होता है, डेथ हो जाती है तो सब लोग जमा होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, उस लॉस को उस वक्त पूरा नहीं कर सकते, इमोशनली हेल्प कर सकते हैं। उसका कथारसिस होता है, उसको होता है मेरे साथ हैं ये सब, तो इस वक्त हमें उनको साथ देने की ज़रूरत है। एज अ नेशन इस वक्त हम सबको एक साथ खड़े होना है। हमने देखा है बहुत सारे हमारे नेशन ने, हमारे मुल्क ने डिज़ास्टर्स देखे हैं, वो 2005 का अर्थक्वेक हो, 2010 का फ्लड हो, 2022 का फ्लड हो या अभी 2025 में, हमें एज अ नेशन उनके साथ खड़े होना है। यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी मीडिया के तवज्जो से पहले भी बहुत सारे नौजवानों ने काम किया, उनके लिए वॉलंटरी वर्क करें। डॉक्टर साहब 2019 में जब कोविड आया था, बड़ा प्रोलॉन्ग्ड वो एक एपिडेमिक था, लॉकडाउन था एंड एवरीथिंग, उस कोविड का PTSD हम आज तक हमारे एक दिमाग में एक ट्रॉमा है, एक सदमा है कोविड को लेके। सेम हम सूरत हाल यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बड़ी अबतर सूरत हाल है, शदीद सैलाब है, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। लोगों को किस किस्म के ट्रॉमास हो सकते हैं और उनके लिए अब क्या किया जा सकता है, उनको इस थेरेपी के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। हमने बात की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान में, इसी तरह मेंटल हेल्थ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए पाकिस्तान में, जो इन सर्वाइवर पे काम कर सके लॉन्ग टर्म वे में। ठीक है, हम इन रिसोर्सेज को सही वे में यूटिलाइज़ करें। जैसे हमने बात की ये सर्वाइवर जो है फ्लड से रिलेटेड, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जा सकते हैं। उसमें क्या होता है? देखिए इसमें ये होता है कि इंसान ना फ्लैश बैक्स आते हैं बार बार, उसको हॉरर ड्रीम्स आते हैं, उसको एंजाइटी के सिम्टम्स प्रोमिनेंट होने लगते हैं, पल्पिटेशन हाई होने लगती है, क्राइंग स्पेल्स होने लगते हैं, उसको लगता है कि ज़िंदगी दोबारा उस मोड पे ना चली जाए। वो फ्लैश बैक्स को कम करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें एक्सपर्ट्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट उनके साथ काम कर सकते हैं और वो इफ़ेक्टिव होती हैं। यहाँ पे जैसे सर का सवाल था लॉन्ग टर्म पे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अगर इनको साइकेट्रिक मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेंगे। PTSD के अलावा और क्या क्या मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना करना? देखिए अगर हम नॉर्मल बात करें, इन दिनों में जिनकी ये सारे लॉसेस हुए हैं और वो 2 हफ्तों से ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में है, लॉस ऑफ प्लेजर है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, वर्थलेसनेस है, गिल्ट फीलिंग है, सैडनेस है, और इसके अलावा नींद का बहुत इशू है, डाइट उनकी बहुत वो डिक्लाइन में जा रही है, इनसिक्योर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो इट्स मीन ही सफरिंग ना डिप्रेशन। उनको इस वक्त ज़रूरत है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की अर्जेंट बेसिस पे, और यहाँ बहुत ज़रूरी उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे उनको सेफ्टी प्रोवाइड करें, शेल्टर प्रोवाइड करें, उनको प्योर जो साफ़ क्लीन वाटर एंड फूड प्रोवाइड करें, और इसके साथ साथ हम उनको उनको दिलासा भी दें कि हम आपके साथ हैं। जो भी उस इलाके के प्रोमिनेंट लोग हैं जो उसको ऑन करते हैं, वो उनके सर पे खड़े हों, उनके सर पे हाथ रखें और उनको बताएं कि इस तकलीफ़ में हम आपके साथ हैं, हम आपकी तकलीफ़ को समझ रहे हैं और इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ हम एक्यूरेट अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हम उनका नुकसान का अजाला ज़रूर करेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो डॉक्टर्स की टीम इन मुतासरा इलाकों में जा रही, MBBS डॉक्टर के अलावा, जनरल फिजिशियन के अलावा एक साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों का होना ज़रूरी है। अगर जैसे कोई सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी या सीवियर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में या किसी और इलनेस में तो वहाँ पे मेडिकेशन की ज़रूरत है, और इसके साथ अगर वो ट्रॉमा थेरेपी करेंगे तो वो ट्रेन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करेंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जो है वो ट्रेन कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल जिसकी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे इदारे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत ट्रेंड लोग हैं जो इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन और डॉक्टर साहब जो छोटे बच्चे हैं इनकी मेंटल हेल्थ किस तरीके से कितनी मुतासर हो रही है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें वो टेंट में है, वो
खैमों में हैं, वो किसी सेफ प्लेसेस पे हैं, वो सारा दिन क्या करेंगे? पहले वो स्कूल जा रहे थे, मदरसे जा रहे थे, अपने घर के पास खेलते थे, खेतों में खलिहानों में खेलते थे। अब उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, अब वो एक ट्रॉमा की सिचुएशन में फूड हासिल करने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत आसान तरीका ये है कि हम बच्चों को इंगेज करें। वहाँ पे ये हमारे वॉलंटियर्स नौजवान उनको एजुकेशन की तरफ राग़िब करें, उनके साथ क्ले थेरेपी करें, आर्ट थेरेपी करें, प्ले थेरेपी करें, कलर्स दें उनको, कम्युनिटी बना लें। यस, उनके साथ कम्युनिटी बनाएं, उनको इंगेज करें, उनको फुटबॉल्स ला के दें, उनको वॉलीबॉल्स ला के दें, उनको लीडो कैरम बोर्ड ला के दें। एक ऐसे सेंटर्स बना दिए जाएं जहाँ पे वो आके बैठें, खेलें, टाइम स्पेंड करें, हेल्दी टाइम, जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी भी हो, वो कुछ लर्न भी करें और अच्छी चीज़ें वो वहाँ से सीख के जाएं, और ताकि वो डिस्ट्रैक्ट भी हो मौजूदा करंट सूरत हाल से, कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा ही है, ताकि वो ट्रॉमा में जाने के बजाय एक उस चीज़ को सही वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा को हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। एल्डर्स तो गुजर रहे हैं, वो समझदार हैं, वो बहुत चीज़ें आगे की सोच रहे हैं। हमारे माल मवेशी बह गए, हमारा घर तबाह हो गया है, बच्चों के जहेज़ का लॉस हो गया, हम कैसे पूरा करेंगे? उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों के साथ फिलफोर ये काम कर सकते हैं ताकि उनकी मेंटल हेल्थ को हम सेव कर सकें, उस पर प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस हमारे साथ थे। और देखें, ये बड़ा ज़रूरी है, इसको बड़ा निगलेक्ट किया जाता है, हमारे यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता। इसी वजह से हमने, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम इस पहलू पर भी, इस एस्पेक्ट पर भी बात करें कि इन लोगों पर क्या बीत रही है, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन पर क्या हो रहे हैं, और ये कितनी अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। और ज़ाहिर है इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि फिर जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इन्हें फ्लैशबैक आते हैं, इन्हें डर होता है, इन्हें खौफ होता है। इससे निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बच्चे हैं इनकी तो खुदा ना खास्ता ये लाइफ लॉन्ग चाइल्डहुड ट्रॉमा बन सकता है। सो दिस इज़ व्हाई वी रेज्ड आवर वॉइसेस टुडे अबाउट दिस टॉपिक। पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल हम देख रहे हैं, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। अब हम ये देख रहे थे, पिछले दिनों भी हम ये बात कर रहे थे कि आने वाले 10 से 15 दिनों में ग़िज़ाई किल्लत, एक मार्केट में गैप पैदा होता नज़र आ रहा है हमें। सब्जियों की कीमतों में इन्फ्लेशन नज़र आएगी हमें। और एक और बड़ी अहम पॉइंट यहाँ पर ये है कि दूध की कीमतों में भी इजाफा होता हमें नज़र आएगा, दूध और दही की कीमतों में, क्योंकि जो भैंसें हैं, जो मिल्किंग एनिमल्स थे, वो तो शदीद उनको नुकसान पहुंचा, बह गए और काफ़ी मर भी गए। अब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में सैलाबी तबाहकारियों की बायस बलूचिस्तान में ग़िज़ाई बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। पंजाब से सप्लाई मुअत्तल होने के बायस सूबे में गंदम के ज़खायर ख़त्म होने के करीब हैं और यहाँ आटे की 7,000 रुपये में जो एक बोरी है वो दस्तियाब है, जो 100 किलोग्राम की बोरी है। यहाँ पे आटे की 7,000 रुपये में दस्तियाब 100 किलो की बोरी की कीमत 4,000 रुपये इजाफे के साथ 11,000 रुपये की हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस कस्मा पुरसी की हालत में किस तरीके से लोग ये अफोर्ड कर सकेंगे। तो बात कर लेते हैं, अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला मक्सी, बताइए, हम ये देख रहे हैं कि ऐसे में तो बल्कि लोगों को और डिस्काउंट मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ तो कीमतें, क्योंकि किल्लत है, वो डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। सो एक्चुअल में यही कीमतें हैं और क्या और अशिया की क्या कीमतें हैं? जी बिल्कुल, जैसे देखा जाए सैलाब अल्लाह पाक की तरफ से वो है, तो यहाँ पे जो मुनाफाखोर है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो इस टाइम जो है ना सरगर्म इस मौके पे हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको डंप किया जाए, उनको साइड पे गोदामों में डंप किया जाए ताकि उनकी कीमतों में इजाफा करके उनको बेचा जाए। तो इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि लाजिम बात है, पूरे पंजाब में इस टाइम सूरत हाल अच्छी नहीं है, वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। और ये मुतवक्का ये भी है कि जो बलूचिस्तान का इलाका है नसीराबाद, वहाँ पे भी मुतवक्का है सैलाब का। और हुकूमत बलूचिस्तान ने बाकायदा दफ़ा 144 भी वहाँ पे नाफिज कर दिया है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं, जैसे आटे की कीमतें देखें कि वो जो 20 केजी का जो थैला था वो 1500 मिल रहा था, आज वो 2000 तक 2100 तक पहुँच गया है। और इस तरह साथ में देखा जाए टमाटर, जो सब्ज़ियाँ हैं वो सब्ज़ियाँ भी महंगी होती जा रही हैं और दीगर चीज़ें हैं। टमाटर इस टाइम 200 रुपये, 220, 230 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। तो यकीनन महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इस हवाले से मिस मैनेजमेंट की वजह से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का जो गंदम है इस टाइम बहुत ज़्यादा नसीराबाद के इलाके में मौजूद है, जो गवर्नमेंट ने ख़रीदी थी वो मौजूद है। लेकिन जो इस सिचुएशन का जो फ़ायदा इस टाइम मुनाफाखोर ले रहे हैं, खुसूसन जो आटे की बात की जाए, जो यहाँ पे मिल्स हैं वो जो इस हवाले से जो है ना
महंगा दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने हमेशा इन्हें रिलीफ फराम किया है और कम दामों में गंदम फ़रोख्त किया है, ताहम वो उस तरह अब देख रहे हैं कि सिचुएशन ख़राब है पूरे पाकिस्तान में, जैसा सैलाबी सूरत हाल है, तो उनकी कोशिश होती है कि इस सिचुएशन में वो मुनाफा हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करे। इस हवाले से गवर्नमेंट को इक़दाम करने होंगे और ज़िले इंतज़ामिया बलूचिस्तान के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे ज़िले हेडक्वार्टर के जो इंतज़ामिया है उनको इनसे इक़दाम करने होंगे। जो मुनाफाखोर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी और अशिया ज़रूरिया की जो कीमत है उनमें इस काम लाया जाए। तो दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम जो गोश्त है मुर्गी का गोश्त सैलाब से कबल 500 साढ़े 500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी। अब मुर्गी का गोश्त इस टाइम 700 से 750 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है जो गोश्त है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस तरह तमाम चीज़ों में इजाफ़ा हो गया है, जिसकी वजह से जो गरीब मुतवस्ता तबका है वो काफ़ी परेशान है। वो हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह की तरफ से एक हम पे आजमाइश है, सैलाबी सूरत हाल है इस मुल्क में, लेकिन ये है कि कम अज़ कम जो हुकूमत है, जो यहाँ के लोग हैं, जो ताजिर हैं, उनको भी आवाम पे थोड़ी सी रहम करनी चाहिए और अशिया खुर्दनोश की जो कीमत है उनमें इस्तेकाम होना चाहिए, जो मुतवस्ता तबका है वो अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें सूरत हाल बताने के लिए। और ज़ाहिर है ये तमाम तर सूरत हाल है जो बड़ी अफसोसनाक है। कहीं पर हम देख रहे हैं चोरी के वाक़यात हो रहे हैं, कहीं पर खैराती इदारे प्राइवेट तौर पर जो काम मदद कर रहे हैं वो लोगों से पैसे मांग रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो गया है। सो इंतज़ामिया और हुकूमतों को ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मुनाफाखोर क्या कर रहा है ये कंसीडर करना ज़रूरी है। अच्छा जी, ज़रा आ जाते हैं क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ट्राई सीरीज़ जारी है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच हार गया 18 रन से। तो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ नाकामी के बाद आज जो कौमी टीम है उसका शारजाह में यूएई के साथ मैच होना है। अब एक मैच हम यूएई से जीत चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जो हमारे बॉलर्स हैं उनको जो आखिरी ओवर्स हैं जो कि बड़े क्रूशल हैं उनमें अपना काम दिखाना होगा और ज़बरदस्त तरीके से बेहतरी लानी होगी बॉलिंग में। फ़खर ज़मान की से पहले भी बात हो रही थी कि वो फॉर्म में नहीं आ रहा है। मोहम्मद हारिस को ज़िम्मेदारी से अच्छी इनिंग बड़ी इनिंग खेलनी होगी। अब तक उनका कोई खातिर खा हमने देखा है, रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया है। अब ये जो फतह होगी ये पाकिस्तान को ट्राई सीरीज़ के फाइनल में पहुंचा देगी। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो पॉइंट्स टेबल पे क्योंकि अफगानिस्तान भी अच्छी पोजीशन में है, पाकिस्तान भी, लेकिन पाकिस्तान टॉप पोजीशन पर इसलिए क्योंकि हमारा नेट रन रेट जो है वो बेहतर है अफगानिस्तान से। तो फिर इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। अब अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद आज पाकिस्तान की टीम का मोराल कैसा रहेगा? क्या फाइनल 11 में तब्दीली का कोई इम्कान है? कैसे देख रहे हैं आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को आज के मैच में? बिल्कुल, अफगानिस्तान के मैच ने सिचुएशन चेंज कर दी और वो जो हम सब का मौक़िफ़ होता है कि वो पाकिस्तानी टीम ही क्या जो सरप्राइज़ ना करे। पहले दोनों मैच बहुत ही अच्छी तरह जीते, ऐसा लग रहा था कि जैसे टीम बन रही है, बन जाएगी, लेकिन फिर वही गलतियां, वही चेस करते हुए अफरा तफरी का आलम, एक बैट्समैन आता था, दूसरा बैट्समैन जाता था। हालांकि अच्छी खासी पोजीशन थी, इतना बड़ा स्कोर भी नहीं किया था अफगानिस्तान ने। 170 तो चेस करने के काबिल था। 62 रन जब थे पाकिस्तान की तो उस वक्त पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी हुई थी और फ़खर और सलमान आगा अच्छा खेल रहे थे। फ़खर का 100वां T20 इंटरनेशनल था, तो हम लोग सब ये समझ रहे थे कि इसको यादगार बनाएंगे। जब वो 25 रन पर पहुंचे तो उन्होंने 2000 रन भी मुकम्मल कर लिए। वो एक और मेमोरेबल उनके लिए ओकेजन था, लेकिन वो अगली ही गेंद पर 25 रन बनाने के बाद आउट हो गए और वहां से फिर कहानी बिल्कुल अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने पलट दी। तो आज एक ऐसा क्रूशल मैच है, ऑल्दो की बड़ी रिलेटिवली वीकर टीम है यूएई, लेकिन 2-3 खिलाड़ी उनके भी बड़े खतरनाक है जो पासा पलट सकते हैं बिल्कुल। तो पाकिस्तान को ये मैच भी ज़्यादा तब्दीलियों के बगैर ही खेलना पड़ेगा। हो सकता है एक आध फास्ट बॉलर जिस तरह हारिस रऊफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे फिटनेस में, एक दो दफ़ा वो गिरे भी, बॉलिंग भी उन्होंने इतनी अच्छी नहीं की, शायद उनकी जगह सलमान मिर्जा को लाकर एक चेंज की जाए। तो शाहिद साहब, आपने शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान टीम सरप्राइज बहुत देती है। मुझे तो खौफ है आज ही कोई सरप्राइज हम ना दे दें यूएई से, और हमारा तो ये ख़ास रिकॉर्ड भी रहा है। मुझे ज़रा ये बताएं, हमारे जो सीनियर्स हैं उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी, ज़िम्मेदारी से खेलना होगा। क्या वो ऐसी गलतियां हैं जो अब तक की गई हैं जिसे ना दोहराया जाए तो बेहतर है? क्या मशवरा देंगे आप शाहिद साहब?
بالکل وہی والی بات کہ آپ چیز کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا ٹوٹل بھی نہیں ہے، اس میں آپ افراتفری کر رہے ہیں. سینئر پلیئروں میں جس طرح فخر کی بات ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے وہ میموریبل بنا دیں گے اپنا 100واں T20 انٹرنیشنل، وہ آؤٹ ہو گئے. سلمان آغا اتنا سلوپی انہوں نے رننگ کی، سیکنڈ رن لیتے ہوئے اتنا آرام سے بھاگے کہ راشد خان نے بڑا ایک فریک سا انسیڈنٹ کرتے ہوئے انہیں رن آؤٹ کر دیا. شاہین نے پچھلے میچ میں بہت اچھی بالنگ کی، حارث رؤف نے اتنی اچھی نہیں کی. تو سینئرز ظاہر جتنے بھی سینئرز ہیں ان میں نواز بھی ہیں ایک سینئر کہ وہ پہلے 2 میچوں میں انہوں نے بیٹنگ بھی اچھی کی، بالنگ بھی اچھی کی، لیکن افغانستان کے خلاف نہ تو وہ بالنگ اچھی کر سکے نہ بیٹنگ اچھی کر سکے. ان سب لوگوں کو، ان سب پلیئروں کو اپنا خیال کرنا پڑے گا، اور واقعی اس اپسیٹ سے تو بچنا ہوگا. اگر کہیں خدا نخواستہ یہاں اپسیٹ ہو گیا تو پھر آگے تو ایشیا کپ ہے، اس میں پھر کوئی امید بالکل بھی نہیں رہے گی. اچھا شاہد بھائی، ہمارے اسپن اٹیک کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان نے اپنی اسپن اٹیک کے اوپر بڑا بھروسہ رکھا. یہ بتائیے گا کہ آگے ایشیا کپ کے لیے اور ابھی ٹرائی سیریز کے لیے بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری اسپن اٹیک ہے وہ موضوع ہے؟ موضوع تو ہے، لیکن دوسرا ہم اسپنر ہی نہیں کھلا رہے. ہم جب کھلانے پہ آتے ہیں تو صرف ابرار کو کھلاتے ہیں، دوسرا اسپنر نہیں کھلاتے سفیان کو. اب سفیان کو 3 میچ کھلائیں تو ابرار کو 3 میچ نہیں کھلائے. یہ تھوڑا سا کمبینیشن رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ شارجہ کی پچ یوزلی اسپنرز کو اتنا مدد کرتی ہے، تو اس لیے ابرار کو بھی کھلانا ضروری ہے. آج دیکھیں اگر آج ابرار کو کھلا لیں، اس لیے کہ آگے پھر ایشیا کپ کے لیے آپ کو اس کو بھی مومنٹم میں اس کو بھی میچ پریکٹس دینی ہوگی. ابرار کو لے کے کیوں جاتے ہیں شاہد صاحب جب کھلانا نہیں ہوتا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا یہ بتانے کو کہ جناب بعد میں اگر بات ہو دیکھیں جی وہ سیریز کا حصہ تھے. یہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی. اتنا ویلیوبل آپ کا ایک پلیئر ہے، اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور اب تو 2-3 میچ ہو گئے ہیں، ایک پوزیشن میں آپ آ گئے ہیں. جب ہم سفیان کو نہیں کھلا رہے تھے تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ ویسٹ انڈیز اس کو کیوں لے کے گئے، گھمانے پھرانے لے کے گئے. تو ایک آدھ پلیئر ایسا ہوتا ہے کہ جو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن افغانستان نے جس طرح اپنے سارے اسپنرز کھلائے، پاکستان کو بھی ایک اسپنر کھلانا چاہیے تھا زیادہ. اب وہ فاسٹ بالر کی جگہ کھلائیں یا بیٹسمین کی جگہ کھلائیں. T20 کا ایسا فارمیٹ ہے جس میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ہم سر کے اوپر چادر رکھیں گے تو پیر سے چادر ہٹ جائے گی، پیر پہ چادر ڈالیں گے تو سر سے چادر ہٹ جائے گی. تو ایک آدھ پلیئر ایسا ہوتا ہے، لیکن مائک ہیسن کا اعتبار زیادہ تر آل راؤنڈرز پہ، اسی لیے فہیم اشرف بھی کھیل رہے ہیں، اسی لیے محمد نواز بھی کھیل رہے ہیں. محمد نواز بھی اچھے خاصے اسپنر ہیں. پچھلے میچ میں ان کی بالنگ اتنی اچھی نہیں ہوئی، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایشیا کپ سے پہلے میچ پریکٹس دینے کی ضرورت ہے ابرار. تو بھائی میں تو کہتی ہوں اگر گھمانا پھرانا ہے تو کسی اسپورٹس جرنلسٹ کو ساتھ لے جائے کریں، ان کو ہی گھما پھرا لیں. مارننگ شو اینکر بھی ساتھ جا سکتے ہیں. ہاں مارننگ شو اینکر بھی ساتھ جا سکتے ہیں، وہاں سے رپورٹنگ کر سکتے ہیں. شاہد صاحب ہم بات کریں تھے ہماری بیٹنگ کی بھی، تو فخر کی بات کریں تو وہ اسپنر کو نہیں کھیل پا رہا ہے. سائم جو ہیں وہ اپنا مخصوص شاٹ کھیلتے ہیں، اس کے بعد آؤٹ ہو رہے ہیں، اور وکٹ کیپر حارث جو ہیں وہ بیٹنگ پر پرفارم نہیں کر رہا ہے. اب یہ جو غلطیاں ہیں یہ کیا کوچ ان کو گائیڈ نہیں کر پا رہا ہے یا وہ خود پک نہیں کر پا رہے؟ تواتر کے ساتھ جو چیز ریپیٹ ہوتی ہے وہ اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی. بالکل ایسا ہی ہے، کوچز یقیناً بتا رہے ہوں گے. مائک ہیسن کوچ ہیں، حنیف ملک ان کی زیادہ تر کرکٹرز جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں. حنیف ملک اچھے بیٹنگ کوچ ہیں، یہ سب بتا رہے ہوں گے، لیکن یہ پلیئر جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. فخر سے واقعی اب ایک بڑے اسکور کی امید ہے، اور اسپیشلی پھر ایشیا کپ میں اب 11 میچز ایسے ہو گئے جس میں 5 میچز میں ان کا سنگل فیگر اسکور ہے. ایک 40 پلس اسکور ہے، 3-4 20s ہیں، ایک 13 ہے. تو ان کو فخر ایک سینئر پلیئر ہے اور پاکستان کو ان سے بڑی توقعات ہیں. اور اسی طرح حارث ٹیلنٹڈ ہیں، انہیں ہم جس طرح رضوان کی جگہ پہ لے کر آئے ہیں، ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ان کے بھی اب 10 اننگز ہو گئی جس میں سب میں سنگل فیگر اسکور ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں پلیئروں کے ساتھ ساتھ، جس طرح کوچز بتاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پلیئر کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ اسے بتایا جائے وہ جا کے گراؤنڈ میں ایگزیکیوٹ کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جناب ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس.
वेलकम बैक। और पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके हवाले से आपको अपडेट भी कर रहे हैं, लम्हा ब लम्हा लाइव सिचुएशन से भी आपको बता रहे हैं। बट अब द थिंग इज़ कि ये जो पानी है पंजाब के दरियाओं से होता हुआ गुजरता हुआ वहाँ तबाही मचाता हुआ अब इसने आना है सिंध में। सिंध में दाखिल होगा हेड पंजनद के मकाम पे। और बताया हमें ये जा रहा है कि पहले हमें ये इतला थी कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक कहीं पर आएगा, फिर उसके बाद 5 सितंबर की आज की कल की बात है 5 से 7 की एक पेशगोई है कि इस दरमियान में कहीं पर भी पानी सिंध में दाखिल होगा और इसको लम्हा ब लम्हा मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि पंजाब में अभी सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि जिस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त गुफ्तगू भी हो रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल अभी भी मौजूद है। तो बात कर लेते हैं DGPDMA पंजाब इरफान काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच काठिया साहब ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स भी इसलिए जानते हैं कि हमें पता चले कि क्योंकि पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब है, अब तक कितने इलाकों से गुजर चुका है और कहां पर अभी भी खदशा जारी है? जी बिस्मिल्लाह रहमान। इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम मुल्तान से चल रहा है और वेस्ट कंट्री बड़े सेंसिटिव फॉर मुल्तान। और जो जनाब का पानी वो इस वक्त जो हाई पीक है वो डाउन स्ट्रीम त्रिम के अब हेड मोहम्मद वाला मुल्तान पहुंच चुका हुआ है। और मुल्तान में हमें हेड मोहम्मद वाले के साथ साथ शेरशाह ब्रिज 2 मुकामात पर प्रॉब्लम है। और शेरशाह ब्रिज की अनफॉर्चुनेटली जो क्रिटिकल गेज है वो भी इस वक्त अचीव हो चुकी है। मोहम्मद वाला पे अभी गुंजाइश है और हमें अल्लाह से दुआ है कि कोई बहुत ज़्यादा हमें ब्रिज की तरफ ना जाना पड़े और ज़्यादा इनंडेशन से हम बच जाएं। जी अच्छा, ब्रीचिंग किन किन मकामात पर करनी है इरफान अली काठिया साहब? जी अभी मैंने जैसे कहा हेड मोहम्मद वाला पे प्रॉब्लम है और इसी के साथ साथ हमें शेरशाह ब्रिज के ऊपर भी प्रॉब्लम है मुल्तान में। अच्छा, और क्योंकि ज़ाहिर है अब इसने आना है सिंध की तरफ, तो इसमें इस दौरान कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासर हो सकते हैं काठिया साहब? नहीं, इसके बाद आगे पानी ने पंजनद पे पहुंचना है और फिर पंजनद से आगे होता हुआ ये गुड्डू बराज से सिंध में दाखिल होगा। लेकिन क्योंकि पहले ही बहुत चीज करने रहे हैं तो शायद अब आगे जो इंटेंसिटी है वो 24 घंटे में क्लियर होगी और शायद आगे उतने नुकसानात अल्लाह से दुआ है कि ना हो कि जितना हमें यहाँ पे प्रॉब्लम रहा। वैसे इरफान साहब क्या फिगर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंध में किस क्यूसेक का पानी के तकरीबन ये 6 और 7 की दरमियानी शब्द तकरीबन 9 लाख क्यूसेक्स जो हैं वो सिंध में गुड्डू के मुकाम से दाखिल होंगे। और इरफान साहब एक चीज़ और बताइए, अब इस दौरान क्योंकि मानसून स्पेल भी जारी हैं, बारिशें हो जाती हैं, खुदा न खास्ता ऐसी बारिश हो जाती है जो हम देख रहे हैं जिस तरह की हो रही हैं, तो सूरत हाल को किस तरह फिर मैनेज किया जाएगा? जी बिल्कुल, अब अगर मजीद बारिश, क्योंकि अभी जो ये सिस्टम है ये सबसाइड काफ़ी हद तक कर रहा है और अभी 10 सितंबर तक मजीद बारिशों का स्पेल ज़रूर है लेकिन उसकी इंटेंसिटी वो नहीं है। तो अल्लाह से उम्मीद यही है कि अपर कैचमेंट्स में उतनी बारिशें ना हों क्योंकि इंडियन डैम्स ऑलरेडी 100% फिलअप हैं, तो कहीं मजीद पानी का वो हमारे पास वो मजीद बहाव ना बढ़े। इस वक्त सिर्फ चनाब के अलावा बाकी दरिया जो हैं वो अब अपनी जो अगली पीक्स हैं उन्हीं को आगे उनका ड्रेन आउट हो रहा है। अच्छा इरफान साहब, पंजाब में अभी तक कितने टोटल देहात ज़ेरे आब आए हैं और कितने लाख अफराद को इवैक्यूएट कर लिया गया है? जी इस वक्त तक तकरीबन 4000 के लगभग हमारे 28 अजला में ये देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और हम तकरीबन 17 लाख से ज़ायद लोगों को इवैक्यूएशन उनकी यकीनी बना चुके हैं और इसी तरह हम तकरीबन 10 लाख और 34,000 जो एनिमल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके महफूज मकामात तक छोड़ चुके हैं। और अगर हम नुकसान के बारे में जानना चाहें तो उसका अभी तक क्या अंदाज़ा लगाया गया है? जी अभी क्योंकि इट वुड बी टू अर्ली, काफ़ी सारे अजला से अभी पानी गुजरना है, लेकिन रफली मैं आपको बताऊं कि 13 लाख एकड़ ज़मीन वो हमारी ज़ेरे आब आ चुकी है और फसलों का नुकसान हो चुका हुआ है। इरफान साहब, जो 17 लाख अफराद को इवैक्यूएट किया गया है ये फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं? नहीं, ये सारे लोग क्योंकि इसमें से वेल ऑफ लोग भी हैं और इसमें से मतलब तमाम लोग ये रिलीफ कैंप्स में नहीं हैं। इसमें रिलीफ कैंप्स में भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन हम यही चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन थी कि जो लोग स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि जो दरियाई इलाके हैं इसमें लोग अपने घर ऊंची जगह पे बनाते हैं कि तो उनका इर्द गिर्द हर तरफ पानी जरूर मौजूद है लेकिन वो उनके जो हाउसेज हैं और वो काफी सारी जगहों पे वो महफूज हैं। तो हम वहाँ पे ड्राई राशन और बाकी अब आपने कल
دیکھا کہ کس طریقے سے چیف منسٹر پنجاب نے کلینک آن بورڈ کی بھی ڈائریکشن دی اور وہ اب آج ان کو ہیلتھ کور ان تمام علاقوں میں انشور کیا جا رہا ہے. اور کاٹیا صاحب ظاہر ہے ابھی تو صورتحال ایسی ہے، آن گوئنگ سچویشن ہے، نہیں معلوم، انسرٹینٹی ہے کہ اسپیل مزید کتنے آنے ہیں، لیکن آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ 28 اضلاع زیر آب آئے، اب وہاں پر بیک ٹو نارمل سی، اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ یہ شاید ابھی اٹ از ناٹ دا میٹر آف ڈیز، اس میں ویکس اور شاید اگر پوری طرح سے ہم نارملسی دیکھیں تو شاید منتھس بھی لگ سکتے ہیں. اینڈ عرفان صاحب، خدا نہ خواستہ اگر تھنگز گو ساؤتھ تو سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، تو کون کون سے علاقے جو ہیں وہ زیر آب آنے کے لیے زیادہ خدشہ ہے ان کا کچے کے اندر؟ جی وہاں پہ بھی کچا انڈیٹ ہوگا جو فلو جا رہا ہے نا، اس کی وجہ سے ٹوٹل کچا کا سارا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان علی کاٹیا ہمارے ساتھ تھے اور پنجاب کے حوالے سے صورتحال بتا رہے تھے. وہ بتا رہے تھے 28 اضلاع زیر آب ہیں، 17 لاکھ لوگوں کو ان کا انخلا کیا گیا ہے، منتقل کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ویل آف تھے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں کیمپس میں منتقل کیا گیا ہے، لیکن یہ خدشہ جو ہے اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، لمحہ بلمحہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ جب یہ سندھ سے گزرے گا تو اندازاً انہوں نے 9 لاکھ کیوسک بتایا ہے ریلا گزرے گا. لیٹس سی کیا سچویشن بنتی ہے. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی لڑکی سے جو کام بہت بڑے بڑے کر رہی ہیں. تعلق ان کا فیصل آباد سے ہے اور 18 سال کی ان کی عمر ہے. ملائکہ نواز ان کا نام ہے. اچھا پڑھتی بھی ہیں لیکن انہوں نے بڑا کارنامہ کیا انجام دیا ہے. اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر 10 سے زائد کتابیں لکھ کر کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ایک مستند آتھر کے طور پر یہ منوا چکی ہیں. ان کی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کے اعتراف میں ان کو بین الاقوامی اور ملکی سطح پر بھی کئی ایوارڈز ملے ہیں. سو انہوں نے خاموشی، امن اور شاعری کے ساتھ ساتھ انسانی جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، اس کو اپنا ٹاپک بنایا اپنی بکس کے لیے. چلیں جی پھر ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصنفہ ملائکہ نواز. بہت شکریہ ملائکہ اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو فرسٹ آف آل کہ آپ کو اتنے اچھے ایوارڈز ملے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا، کیا ٹاپکس تھے اینڈ ہاؤ ڈڈ یو تھنک آف اٹ؟ تھینک یو سو مچ. میں نے لکھنا میری جو ٹاپکس ہیں ان میں سے کچھ ٹاپکس پوئٹری بک ہیں، کچھ ٹاپک جو ہیں وہ فکشنل ہیں، نان فکشنل ہیں، سیلف ہیلپ بک ہیں. تو جیسے کہ ایک بک ہے اولڈ ایج ہوم، تو اٹس اباؤٹ اے اسٹوری اور کائنڈ آف ایموشنل اسٹوری. اور ایک بک ہے وائی اٹس آلویز می، اٹس کائنڈ آف سیلف ہیلپ بک. اینڈ دا سائلنس آف ایوری تھنگ از دا پوئٹری کلیکشن بک، جس پر مجھے جو ہے وہ ایوارڈ بھی ملا ہے انٹرنیشنلی. اس کے علاوہ میری کافی اور بکس ہیں سیلف ہیلپ کے اوپر، نان فکشنل، فکشنل، کافی جانرا ہے جن کے اوپر میں لکھتی ہوں. اتنے سارے جانرے پہ ایک ساتھ آپ نے کس طرح اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلف ہیلپ بھی بکس لکھتے ہیں یا پھر ناولسٹ ہوتے ہیں، ڈرامٹسٹ ہوتے ہیں. سو پہلی بک آپ کی کون سی تھی، کیا انسپریشن تھی اور اس طرف کیسے آئیں؟ میری انسپائریشن رائٹرز بھی ہیں، کچھ پاکستانی رائٹرز اور انٹرنیشنلی انگلش رائٹرز بھی. اور انسپائریشن ایک طرح سے یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، ایک طرح سے مجھے انٹرسٹ بھی ہے اس کے اندر. کافی سارے ٹاپکس ہیں جس کے اندر مجھے انٹرسٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ویسٹ ٹاپک ہے جن کے اوپر میں نے مزید لکھنا ہے. تو سائلنس جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کے بہت سارے میننگس ہو سکتے ہیں. تو پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پوئٹری کلیکشن لکھی ہے. اس کے علاوہ سارے ٹاپکس اور جو رائٹرز ہیں وہ میری خاص انسپائریشن ہے، جیسے کہ پاکستانی رائٹرز جون ایلیا، اقبال جو ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل رائٹرز فرانس کافکا، اس کے علاوہ دوستویسکی، بہت سارے ہیں. دوستویسکی کو پڑھتی ہیں آپ اس ایج میں اور فرانس کافکا کو پڑھتی ہیں اور آئی ایم ریئلی امپریسڈ. جیسے جان ایلیا کو پڑھتی، جان ایلیا کو ویسے پڑھنے کی کیا مطلب آپ کو سمجھ آتی ہے جان ایلیا کی؟ آپ سنس آپ 18 سال کی ہیں، آپ چھوٹی سی ہیں اور اتنے بڑے بڑے رائٹرز کو آپ پڑھتی ہیں. میرا اردو پوئٹری میں سب سے پہلے انٹرسٹ تھا انگلش بکس سے پہلے. تو پھر مجھے جون ایلیا کی رائٹنگ باقی تمام رائٹرز سے کافی ڈفرینٹ لگتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے، پسند ہے. تو آپ کی کوئی بک ہے جو کافکا کی رائٹنگ یا دوستویسکی کی رائٹنگ سے انسپائرڈ ہو، ذرا میں بھی پھر اسے پڑھوں؟ دا سائلنس آف ایوری تھنگ جو پوئٹری بک ہے وہ کائنڈ آف ہے، لیکن اب ان کی رائٹنگ تو بہت اوپر ہے. اور آپ کو ایوارڈ کس بک پہ ملے ہیں پھر آپ کو؟ دا سائلنس آف ایوری تھنگ پر مجھے ایوارڈ ملا انٹرنیشنلی، لیگیسی آف لٹریچر ایوارڈ.
बस ये तो डन है, ये तो मैंने पढ़नी है, द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग। पढ़ के फिर आपने मुझे भी देनी, मैं भी पढ़ूंगा। बिल्कुल। ये बताइएगा मलाइका कि कब से लिखने का शौक पैदा हुआ? आप बचपन से लिख रही हैं और पढ़ कब से रही हैं? I started writing when I was 13, तब से मैंने स्टार्ट किया लिखना, और डायरिया नोट्स इन सब के ऊपर। उसके बाद मैंने पब्लिशिंग स्टार्ट की थी at 17 and 18, और तब मुझे नॉलेज हुआ पब्लिशिंग का। तब पता चला था कि पब्लिशिंग बुक जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं हम, इंटरनेशनली भी नेशनली भी। तो वो सारा कुछ खुद किया। अब राइटिंग जो है वो बहुत एक वेस्ट चीज़ है, इसमें आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपको करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, किस करेक्टर्स को कहाँ शेप देनी है, प्लॉट क्या होने चाहिए, ये सब कुछ। तो काफ़ी फ्यूचर क्या सोचा है आपने? क्या आपने किस जॉनर को आपने पिक करना है, या फिर इसी तरीके से आप डिफरेंट जॉनर्स पे लिखेंगी? डिफरेंट जॉनर्स पर ही लिखूंगी। नॉवेल्स जो है वो मैंने वो लिखना स्टार्ट करना है, शॉर्ट स्टोरी लिखी है, एक नॉवल भी लिखा है, लेकिन अब डिफरेंट और इमोशंस हैं जिनके ऊपर लिखना बाकी है, तो वो मैं सब लिखूंगी जो अपने इर्द गिर्द एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, वैसे मलाइका ऑन अ लाइटर साइड, अगर कोई वैसे आपको अपनी लाइफ की मुश्किलात बताएं या दुख बताएं तो आप उस पर किताब लिख सकती हैं? बायोग्राफी लिख देंगी आप उनकी? बिल्कुल लिख सकती हूँ, मुझे शौक है। जबरदस्त। आपको सच बताना होगा अगर आपने मलाइका से बायोग्राफी लिखवानी है अपनी तो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स मलाइका, और यूं ही आप जो है अच्छा काम करती रहे, और टैलेंट की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। मैं तो इंतजार कर रही हूं मलाइका की बुक पढ़ने का। बिल्कुल। तो अब जहाँ पे हमने आपको मलाइका से मिलवाया है, वैसे वहाँ पे हम आपको एक और छोटी सी लड़की से मिलवाते हैं, बच्ची से। वो तो बिल्कुल लिटरली 10 years old हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके काम देखें, राइटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। 10 साल की उम्र में। वैसे मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं मतलब स्कूल में टीचर से डांटे ही खा रहा था मैं 10 साल की उम्र में। तो अब यहाँ सिलसिला जारी है, डांटो। अभी प्रोड्यूसर से है नहीं तो कराची, जहाँ ख्वाब भी बड़े हैं और ख्वाब देखने वाले भी हैं, यहाँ बसने वाले 10 साला नन्हे तालिब इल्म एक ऐसा कारनामा कर डाला जो बड़े बड़े बिना नहीं कर पा रहे अभी तक। इस बच्चे से मिलवा रही हैं कराची से इशरत खान अपनी इस रिपोर्ट। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, छोटी सी उम्र और बड़े बड़े ख्वाब। मेरा नाम मोहम्मद रे सईद है, मैं ग्रेड 6 में हूँ और मैं 10 साल का हूँ। मुझे फुटबॉलर बनना है, प्रो फुटबॉलर, क्योंकि वो मेरा पैशन है। पर उसके साथ मुझे मेरा राइटर का ड्रीम, मुसन्निफ का ख्वाहिश भी लेकर जाना है, तो मैं दोनों को साथ साथ लेकर जाऊँ। कराची का होनहार बच्चा जिसने अपनी उम्र के इस हिस्से में खेलकूद, कार्टून और गेमिंग के बजाय कलम को दोस्त बनाया। जब ग्रेड 3 और 4 में था, स्टोरी लिखना इतना मुश्किल नहीं था, तो मेरा टीचर ने अच्छे रिमार्क दिए। जब मैं ग्रेड 5 में था, मेरे अम्मी ने मुझे एक आइडिया थी कि मेरे अंदर इतने सारे अच्छी क्वालिटीज़ हैं राइटिंग के, तो मैं इसको बुक भी बना सकता हूँ। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि ऐसी किताब है जिसमें तख्लीक के रंग, अल्फाज की खुशबू और मासूम ख्वाबों की दुनिया आबाद है। मैंने उसको आइडिया देखा, ज़रूर अगर आप में ये क्वालिटी है और अगर आप टीचर भी देख रही हैं तो आप स्टार्ट राइटिंग, आप इसको लिखना शुरू करें। तो इसने मेरी बात सुनी और फिर इसने लिखना शुरू किया, और माशाल्लाह फिर मतलब 15 स्टोरीज इसने लिख ली। ये है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की रोशनी, ये है हमारा फख्र। कराची के इस नन्हे मुसन्निफ ने हमें ये पैगाम दिया है, इल्म, हुनर और लगन उम्र के मोहताज नहीं। जो ख्वाब आज लफ्ज़ों में ढलते हैं वही कल हकीकत का रूप धारेंगे। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात है। और बुक लिखने के लिए बड़ी कंसंट्रेशन, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे, बात फिर वो ये ना कि टैलेंट जो है वो उम्र का मोहताज नहीं है। तो अब ये है कि आजकल हमारे बच्चे जो हैं, बड़े तो बड़े, नौजवान तो नौजवान, अब बच्चे भी जो हैं वो पाकिस्तान का नाम बुलंद करने में पीछे नहीं। पेरेंट्स का भी बड़ा अहम इसमें रोल है। बिल्कुल। चलें जी, प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहते हैं, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।